بچوں کو دعائیں، بڑوں کو سلام. فضا ہے میرا نام. یو آر واچنگ مارننگ وتھ فضا. اچھا ناظرین، آج بھی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ملک کے جو بالائی علاقے ہیں وہاں پر اتنی شدید بارش ہوئی ہے کہ جو بہت ساری جو سڑکیں ہیں نا وہاں پر آپ کو اولے دیکھنے کو ملے، کیونکہ وہ برف باری آپ اس کو ایزیلی کہہ سکتے ہیں کہ کس طریقے کی برف باری ہوگی، کیونکہ جو اولے ہوتے ہیں نا ان سے بڑی گاڑی کے جو شیشے ہیں نا وہ بھی ٹوٹ جاتے ہیں. اور بہت سے ایسے سیاح ہیں جو آئے ہوئے ہیں اور ٹورسٹ ہیں جو کہ بہت سے ایسے علاقوں میں جا کے پھنس گئے ہیں، وہاں سے نکل نہیں پا رہے جسٹ بیکاز آف دس سچویشن، کیونکہ بارش بہت تیز ہوئی اور وہ بارش میں ساتھ ساتھ جو ہے نا برف کے اولے ان کی طریقے سے جو ہے نا وہ برف باری کے دیکھی گئی ہے. اچھا، جو بلوچستان کے کچھ علاقے ہیں نا وہاں کے جو ان کے بالائی علاقے ہیں وہاں پر بہت زیادہ برف باری جو ہے وہ دیکھی گئی ہے، اور کئی علاقے جو ہے وہاں پر -12 ڈگری تک بھی جو ہے نا وہ چلا گیا. اور اس کے علاوہ اور بھی جو ایسے کوئی دیہی علاقے ہیں ادھر تو اس سے بھی زیادہ چلے گئے. تو کچھ گاڑیاں جو ہیں وہ آپس میں ٹکرائی ہیں. ظاہر سی بات ہے جب بارش اور اس طرح کی برف باری ہوتی ہے تو جو روڈ ہے نا وہ بہت سلپری ہو جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے پھر گاڑی کا وہاں پہ مینیج کرنا، اس کو بریک لگانا، یا اگر تھوڑی سی بھی ہلکی سی بھی سپیڈ پہ ہو، جو نارمل سپیڈ جس کو ہم کہیں گے، تو اس میں بھی وہ سلپری جو ہے نا گاڑی اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چھوڑ دیتی ہے. اگر ابھی آپ ناردرن ایریاز میں کہیں گھومنے کے لیے جا رہے ہیں یا کوئی ایسی پلان آپ نے کی ہے، بالکل بھی نہ جائیے گا. یہ برف باری رک لینے دیں، اس کے بعد جائیے گا. میں تھوڑا دیکھ رہی تھی کچھ ٹک ٹاک پہ بھی لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ نکلے ہوئے ہیں، ایسے برف باری انجوائے کر رہے ہیں اور ویڈیوز بنا رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، ایک تو ٹریفک اتنی ہو جاتی ہے، رش اتنا ہو جاتا ہے. میری ایک چیز سمجھ نہیں آتی کہ جب یہ مری کی طرف لوگ برف باری کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، دیکھنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، بیچ میں آپ کو پتہ ہے ٹولز لگائے ہوئے ہیں جہاں پہ ایگزیکٹلی آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کتنی گاڑیاں بھیجنی ہیں کتنی گاڑیاں نہیں بھیجنی. اگر اوپر پہاڑی علاقوں میں ایسے برف دیکھنے کے لیے مری وغیرہ میں گاڑیوں کو بھیجا جا رہا ہے تو اس جگہ پہ کوانٹٹی چیک ہونی چاہیے کہ کتنی گاڑیاں کتنی فیملیز جو ہیں وہ جا سکتی ہیں، اس سے زیادہ جو نہیں. اگر اوپر اتنا رش ہو گیا ہے تو نیچے سے نہ جانے دیں. اور دوسری گاڑیاں جو جا رہی ہیں نا ان کو بھی چیک کرنا چاہیے کہ ان کے پاس ٹائروں میں چڑھانے والی چین ہے. وہ ساری چیزیں سیکیورٹی پرپز کے حساب سے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہاں پر پہلے اس جو آتی ہے نا ایک چیک پوسٹ جہاں پہ آپ پیسے دے رہے ہوتے ہیں، ٹول ہوتی ہے، اس جگہ پہ ایک ایسی چیک پوسٹ پراپر ہونی چاہیے جہاں پہ گاڑیوں میں دیکھا جائے کہ یہ گاڑی اگر جا رہی ہے تو اس کے پاس چین موجود ہیں، یا اس گاڑی کے ٹائرز جو ہیں وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. پرانے گھسے ہوئے ٹائرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اوپر چلے جاتے ہیں برفانی علاقوں میں، ان کے پاس چینز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. پھر اداروں کو آ کے ہم برا بول رہے ہوتے ہیں، پھر وہ ادارے آ کے لوگوں کو نکال رہے ہوتے ہیں، پھنسے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا، ایک گاڑی کی ایسی کوئی سچویشن ہو جائے پیچھے ساری گاڑیاں جو ہے نا رل جاتی ہیں، اور اگر کوئی ایک گاڑی اس طریقے سے جا کے ٹھک جائے تو پیچھے 10,000 گاڑیاں اور ٹھک جاتی ہیں. یہ نہیں دیکھتے کوئی. یہ ہم نے اس پہ فوکس کرنا ہے. یہ صرف سیکیورٹی کی بات کر رہے ہیں، سیکیورٹی نظام کے اوپر ہم ہر وقت کچھ نہ کچھ حکومت کو بول رہے ہیں، تو یہاں پر کچھ ہماری ذمہ داریاں بھی ہیں کہ ہم بھی اس کو فالو کریں. مگر یہ ساتھ ساتھ یہ بھی میں ریکویسٹ کروں گی کہ چیک پوسٹ میں خاص طور پہ گاڑیوں کو چیک کیا جائے کہ کتنی گاڑی بھیجنی ہے، اوپر کتنا رش ہو گیا، اس کے علاوہ نہیں بھیجنی ان کو انٹر نہ ہونے دیں. چلیے جی، ٹاپک کی طرف آتے ہیں ناظرین. آج ہمارا جو سب سے پہلے ٹاپک ہے وہ ہے اوور تھنکنگ. اوور تھنکنگ اصل میں کیا ہے؟ جو روزمرہ کی زندگی ہے اس کے بارے میں تو ہے، مگر جو ابھی کام ہوا نہیں آپ کی زندگی میں، ابھی کوئی ایسی چیزیں آپ نے دیکھی نہیں، اپنے ذہن میں کوئی نہ کوئی ایسی پلاننگ بناتے رہنا. او مائی گاڈ میری شادی ہوگی تو کیا ہوگا، او مائی گاڈ وہ خراب نکلا تو، او مائی گاڈ وہ مجھ سے بھی فون پہ بات نہیں کر رہا، کہیں اس کا کسی اور کے ساتھ چکر تو نہیں چل رہا، او مائی گاڈ میری جاب لگی ہے کہیں مجھے نکال تو نہیں دیں گے، او مائی گاڈ یہ نہ ہو جائے، او مائی گاڈ وہ نہ ہو جائے. اس طرح کے جو سچویشنز اور فیوچر کو آپ سوچ کے نا پریشان رہتے ہیں، جس میں آپ اوور تھنکنگ، میں آپ کو کہوں گی کہ معاشرہ ہر جگہ ہر کوئی اوور تھنکنگ کا شکار ہے. اس پہ بات کرنے کے لیے ڈاکٹر علی اجمل ہمارے ساتھ موجود ہے اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. آئیے جی تشریف لائیے گا. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں علی صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ خیریت سے ہیں؟ کیا ہو گیا، لیٹ ہو گیا آج؟ اوور تھنکنگ کا شکار تو نہیں ہو گئے تھے کہیں؟ ہوتا ہے نا سم ٹائمز دیٹ کہ آپ کہیں لیٹ ہو رہے ہوں تو اوور تھنکنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار ٹرانسمیشن شروع ہو گئی ہوگی، او مائی گاڈ آئی ایم لیٹ، او میں نے کہنا کیا ہے اور میں کیا بولوں گا جا کے، یا کوئی ایسی چیزیں انسان سوچنا شروع کر دیتا ہے. انسان ہے، اب ان چیزوں سے بچنا کیسے ہوتا ہے، کیسے ہم اس کو؟ جی تھوڑا لیٹ ہو گیا، لیکن مجھے اوور تھنکنگ اس لیے نہیں ہوئی، میں نے کہا فضا ہینڈل کر لے گی میں اگر لیٹ بھی ہو گیا. ماشاءاللہ یو آر سچ اے پروفیشنل اینکر، اور
میں تو ویسے بھی آپ کے جو پریزنٹیشن کا اور کمیونیکیشن کا بڑا فین ہوں, تو میں آئی واز ویری مچ کام. میں نے کہا نہیں, اگر تھوڑا لیٹ ہو گیا تو فضا کر لے گی. شکر الحمدللہ. مجھے بتائیں کہ یہ جو اوور تھنکنگ کی طرف انسان چلا جاتا ہے, فیوچر کی چیزوں کو سوچ سوچ کے اپنے پریزنٹ کو خراب کر رہا ہوتا ہے, اور بیمار بھی رہتا ہے, اسٹریس کا شکار رہتا ہے, چڑچڑا بھی رہتا ہے, یہ کیوں ہوتا ہے انسان؟ جی بالکل. دیکھیں, جہاں تک اس طرح کی اوور تھنکنگ کی بات ہے کہ جو فیوچر کے بارے میں ہوتی ہے, بہت سارے لوگوں کو ہوتی ہے فیوچر کے بارے میں, اگر ایسا ہو گیا تو پھر کیا ہوگا, اچھا اس نے مجھے یہ بات کی, اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہیں پہ, باس نے مجھے یہ کہہ دیا, کسی نے جا کے میری لیگ پولنگ تو نہیں کر لی, اب میرا کیا بنے گا, ساس نے ایسا کہہ دیا, اچھا وہ فلاں رشتہ دار نے وہ جو بات کی تھی اس کا کیا مطلب ہے, کہیں ایسا تو نہیں ہو جائے گا. تو جتنی بھی ہم فیوچر کے بارے میں اوور تھنکنگ کرتے ہیں وہ ہوتی ہے انگزائٹی. ایک اندیشہ جو ہوتا ہے نا, ایک حد تک تو ٹھیک ہے کہ ظاہری بات ہے آپ کا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو گیا, کسی نے آپ کو کوئی الٹی سیدھی بات کر لی, تو ایک حد تک اوور تھنک کرنا, پریشان ہونا وہ انسان کرتا ہے. لیکن ایک حد سے زیادہ جس کی ہم بات کریں, جو آپ نے سینیریو پورٹرے کیا, یہ انگزائٹی میں ہوتا ہے. بغیر وجہ کی سوچیں, بغیر وجہ کے اپنے دماغ میں گول گول گھومتے جا رہے ہیں اور اپنے آپ کو اذیت دی ہوئی ہے. اچھا پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس بات پہ ہمیں اپنے آپ کو اذیت دیتے ہیں وہ اتنی بات ہوتی نہیں ہے. زیادہ تر معاملات میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ جن معاملات میں ہم اوور تھنکنگ کرتے ہیں ان میں 90% جو ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. یہ آپ دیکھ لیں, آپ ماضی میں ذرا قرید کے دیکھیں کہ جن چیزوں کے بارے میں آپ اوور تھنکنگ کرتے تھے وہ کیا چیزیں ویسی ہوئیں, سوچ سوچ کے اپنے آپ کو پریشان ہم نے کیا ہوتا ہے. تو 90% کیسز میں ایسا ہوتا ہے جی کہ وہ جس چیز کے بارے میں ہم سوچتے ہیں وہ بالکل اس میں کوئی اس کا سر پیر ہی نہیں ہوتا. اچھا جو ریمیننگ 10% ہے وہ بھی کوئی اتنی اہم نہیں ہوتی. بہت سارے دفعہ ایسے لوگ ہیں, انہوں نے سوچا اب تو میری جاب گئی, اب تو یہ ہو گیا, اب تو میری شادی بھی نہیں بچنی, اب تو ایسا ہو گیا. کبھی کبھی وہ ہوتا ہے نا, وہ موبائل پہ میسیجز وغیرہ پکڑے جاتے ہیں, تو وہ اکثر ہوتا ہے مردوں کا خاص طور پہ, اب تو ایسے ہو گیا. لیکن عام طور پہ آپ دیکھیں کہ جو بھی ہمیں سن رہے ہیں, آپ نے اپنی لائف میں یہاں تک پہنچتے پہنچتے کتنے ایسے سینیریوز اپنے دماغ میں کیے تھے کہ اب تو ایسا ہو جانا ہے, اب تو ویسا ہو جانا ہے. آج تک کچھ ہوا نہیں ہوا. اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ صرف بغیر وجہ کی اوور تھنکنگ کرتے جاتے ہیں, جس کو یہ انگزائٹی میں بھی اس طرح کی اوور تھنکنگ ہوتی ہے. اس کا کوئی سر منہ پیر نہیں ہوتا. اچھا, اس کا جو سر منہ پیر نہیں ہے اور جو لوگوں کو بھی نہیں دکھ رہا, پھر یہ جو اوور تھنکنگ کر کے اپنی زندگی کو خراب کرتے ہیں, اس کے اوپر آپ کی کالز بھی اٹینڈ کریں گے. آپ کی کالز آ رہی ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور ناظرین, اوور تھنکنگ کے اوپر ہم بات کریں, آپ کی کالز بھی شامل کریں گے. اچھا, انسان نا اپنا فیوچر خراب کر دیتا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. اب پریزنٹ میں کسی کو کوئی فیصلہ کرنا ہے, کسی کو کوئی بات کرنی ہے, تو آپ اب سپوز مجھ سے بات کر رہے ہیں, تو میں آپ کے ساتھ پریزنٹ سچویشن میں ہوں گی نہیں, میں آپ کی بات سن نہیں رہی ہوں گی. میری انٹینشنز, میری سوچ, میری چیزیں جو ہے نا وہ فیوچر کی اس ٹینشن میں ہوگی. اچھا, اب فیوچر کی اگر میں بات نہ کروں تو کوئی ماضی کی ایسی سوچ میں بھی پھنسی ہوگی, کوئی ایسی غلطی, کوئی ایسا کام, یا پھر ایسی بات کہ اگر میں ایسا کر لیتی تو پھر یہ ٹھیک ہو جاتا, جبکہ وہ وقت تو گزر گیا, مگر میں آپ کی بات کو ٹینشن نہیں دے رہی, میں تو ادھر پھنسی ہوئی ہوں. اس کی بھی اوور تھنکنگ چل رہی ہے میرے, اس میں کیا کرنا ہے؟ دیکھیں, بیسیکلی جو اوور تھنکنگ ہوتی ہے وہ عام طور پہ ہوتی ہی پاسٹ اور فیوچر کو لے کے ہے. پریزنٹ میں تو لوگ رہتے ہی نہیں ہیں, حالانکہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ پریزنٹ میں رہیں, لیکن جو ہمیں سن رہے ہیں وہ اپنا محاسبہ کریں کہ آپ کتنا ٹائم پریزنٹ میں گزارتے ہیں. پریزنٹ تو ایسے ہم نے بدنام ہی کیا ہوا ہے, یا تو کوئی شخص پاسٹ میں پھنسا ہوا ہے, پاسٹ سے نکلے تو فیوچر میں پھنسا ہوا ہے, پریزنٹ میں تو ہم رہتے ہی نہیں ہیں. حالانکہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ پریزنٹ میں رہنا چاہیے. اب جہاں تک پاسٹ کی بات ہے اوور تھنکنگ کے والے سے, دیکھیں یہ چیز سمجھیں کہ انسانی زندگی ہے نا, کوئی انسان بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا, آپ بھی پرفیکٹ نہیں ہیں, حالات بھی کسی کو پرفیکٹ نہیں ملتے. چلیں میں آپ کو آسانی پیدا کر دیتا ہوں دیکھنے والوں کے لیے کہ ماضی میں آپ سے کچھ غلط فیصلے ہو گئے, تو بھائی ہو گئے, آپ کس سے نہیں ہوتی, کس سے نہیں ہوتے, آپ امپرفیکٹ تھے. یہ انسان تو ہوتا ہی امپرفیکٹ ہے, جو مکمل ہے وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے. اب مجھ سے اگر ماضی میں کچھ غلطیاں, کچھ خامیاں, کچھ کوتاہیاں ہو گئیں تو اس میں اپنے آپ کو ہمیں معاف کرنا چاہیے, نہ کہ اس پہ سوچ سوچ کے اپنے آپ کو اذیت دینی چاہیے. تم نے کیوں کیا تھا ایسے, نہیں تم نے پہلے اس کو فون کیا کیوں تھا, نہیں پہلے تم نے اس کا جواب دیا کیوں تھا, اب تم پچھتا رہے ہو یا پچھتا رہی ہو, تمہیں پہلے سمجھ نہیں تھی, بے وقوف تھی تم. ایسے عام طور پہ
بھائی میں تھنکنگ بتا رہا ہوں آپ کو ایسے ہی ہے، لڑکوں ہاں. اور لڑکیوں کی. ٹھیک اس ہو کی گیا؟ کوئی ٹیکنیک ہے ٹھیک کرنے کی؟ ہاں میں بالکل ٹیکنیک ہے. تو سب سے پہلے یہ پہلی ٹیکنیک تو یہ ہے کہ اس چیز کو ایکسپٹ کر لیں کہ آپ سے غلطیاں ہوتی ہیں, ماضی میں بھی ہوئی ہیں اور ابھی بھی آپ کوئی غلطیوں سے پاک نہیں ہیں, ابھی بھی آپ پرفیکٹ نہیں بن گئے, آپ سے آنے والے ٹائم میں بھی غلطیاں ہونی ہیں. اپنے آپ کو انسان سمجھیں. اور دوسری ٹیکنیک یہ ہے کہ اپنے آپ کو غلطیاں کرنے کی اجازت دیں. تیسری ٹیکنیک یہ ہے جی کہ جو کچھ ہو گیا ماضی ہمیں اجازت کیوں دے؟ جی اجازت کیوں دے؟ نہیں دیکھیں نا, اپنے آپ کو غلطیاں کرنے کی تو اجازت دینی چاہیے. غلطیوں کے بغیر تو پھر اس کا مطلب جو ہے نا, میں اٹھ کے آپ کی ٹانگ توڑ دیتی ہوں اور میں اپنے آپ کو اجازت دیتی ہوں توڑ دو فضا ان کی ٹانگ توڑ دو. نہیں, یہ غلطی نہیں ہے, یہ بلنڈر ہے. میں نے کہا بلنڈر کی اجازت نہیں دینی اپنے آپ کو غلطیاں کرنے کی. مثال کے طور پہ غلطی یہ ہوتی ہے کہ جی میرا دھیان نہیں رہا, میں سیڑھیوں سے جا رہا تھا اور جی کوئی پھسلن تھی تو میں پھسل گیا. اچھا میں نے دروازہ کھلا چھوڑ دیا, یا میں نے تھوڑی سی, کبھی ریش ڈرائیونگ تو نہیں کرنی چاہیے لیکن فرض کریں کہ آپ کے شو میں آنا تھا, تھوڑی ریش ڈرائیونگ کر لی. بیسیکلی یہ ہوتی ہیں غلطیاں. اب یہ سیڑھیوں سے چھلانگ مارنا یہ غلطی نہیں ہوتی, یہ بلنڈر ہوتا ہے. تو غلطیاں جو ہوتی ہیں وہ انسان سے ہونی ہیں, ہوتی رہتی ہیں. اپنے آپ کو غلطیوں کی اجازت دیں اور ایکسپٹ کریں نا. دیکھیں اب آپ کوئی کہہ دے, یا اس پہ بھی اوور تھنکنگ ہوتی ہے نا کہ ماضی میں میں نے یہ غلطیاں کی تھی, اب سوچ سوچ کے فلاں غلطی نہیں کرنی, فلاں غلطی میں نے نہیں کرنی جو ماضی میں کی تھی. یہ بھی اوور تھنکنگ کی ایک قسم ہے. بھائی ایسا نہ کریں نا, غلطیوں سے سیکھو. تو پھر اگر ہم نہیں سوچیں گے اس کے بارے میں تو پھر غلطی سے سیکھیں گے کیسے؟ اچھا اوور تھنکنگ ہے نا, اس کی لمٹ نہیں سمجھ آ رہی. وہ جیسے کہتے ہیں نا آٹے میں نمک ڈالنا ہے مگر حساب سے, وہ حساب سمجھ نہیں آ رہا کہ سوچنا ہے تو کتنا سوچنا ہے, اور اگر اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہے تو پھر کتنا, یہ سمجھ نہیں آ رہا. بالکل, اس میں دو تین چیزیں دیکھیں. اوور تھنکنگ کی لمٹ یہ ہے کہ یہ نا پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. کچھ لوگوں کو نا اوور تھنکنگ کا شوق ہوتا ہے, ان کی یہ فیورٹ ہابی ہوتی ہے اوور تھنکنگ کرنا. ہاں بالکل, ان کو بس کام کر لیا, جو کام تھے. لوگ بتاتے ہیں نا کہ اب ہم نے ایک جگہ پہ بیٹھنا ہے, یا عام طور پہ آج کل سردیاں تو بلینکٹ میں لیٹنا ہے اور کچھ نہیں کرنا, ہم نے سوچنا ہے, یہ ہماری فیورٹ ہابی ہے. کچھ لوگوں کو تو اوور تھنکنگ کرنے کا مزہ آتا ہے. اب ان کی اب حد کیا کہیں گے جن کی جی یہ جو فیورٹ ہابی یہ ہے. اچھا ایک اوور تھنکنگ ایسی ہوتی ہے جو کہ ہمیں پریشان کرتی ہے. اوور تھنکنگ تو ہمیشہ ہی غلط ہوتی ہے کیونکہ ہمارا ٹائم ویسٹ کرتی ہے جہاں تک حد کی بات ہے. تو دیکھیں جہاں پہ آپ سیٹسفائی ہوتے ہیں نا, اگر آپ کو ماضی کا مسئلہ ہے یا فیوچر کا مسئلہ ہے یا حال میں آپ کے ساتھ کچھ ہوا, تو بھائی آپ نے جتنا سوچنا ہے نا ایک دفعہ بیٹھ کے سوچ لیں. اپنا رانجھا جس کو کہتے ہیں نا وہ راضی کر لیں, بیٹھ جائیں اور چاہے 2 دن اس پہ سوچتے رہیں کھروچتے رہیں, اس کے بعد نا اس کے اندر سے نکلیں. عام طور پہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں, جو لوگ بتاتے ہیں آج سوچ لیا, اچھا وہ پاس کا کوئی ٹراما ہے, جب بھی کوئی بات ہوتی ہے پھر اس کے بارے میں سوچ لیا, پھر آنے والے ٹائم میں سوچ لیا. تو میں اکثر کہتا ہوں کہ نا کسی نتیجے پہ پہنچ جاؤ, اب بس ختم ہوگی بات جی, آپ کی راہیں جدا ہو گئی ہیں, بس اس کو ایکسپٹ کر لو. میں نے کیا کیا تھا, اس نے کیا کیا تھا, یہ میں ہر طرح کی بات کر رہا ہوں, شادیوں کی بھی بات کر رہا ہوں. اچھا اگر ایسا نہ کرتا تو ویسا ہو جاتا, اس نے کیوں نہیں ایسے کیا, مجھے کیوں نہیں لفٹ کرائی. او بھائی جو چیز ختم ہوگی ہو گئی, جو کیا اس کی یادوں کو بھی ساتھ ہی بہا دو دریا میں. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی. تو یہ سب بات ہے, یہ تو میں لائٹر نوٹ پہ کر رہا تھا, لیکن اصل بات یہ ہے کوئی بھی بات ہو آپ نے جتنا سوچنا نا ایک دفعہ آپ اس کو سوچ لیں, آپ نے اس میں سے نکال لیں جو بھی کرنا ہے, اس کو ریزالو کریں اور اپنے مائنڈ میں آگے بڑھیں. اچھا اس میں ایک اور مگر ایک بات ہے, آپ نے کہا 2 دن سوچ لو, 1 دن سوچ لو, جتنے دن بھی سوچ لو, گھنٹے بیٹھ کے سوچ لو, ہے تو وہ بھی اوور تھنکنگ نا. بات تو آپ بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ اوور تھنکنگ کرو. پھر اس کا مطلب اوور تھنکنگ از اے پوزیٹیو سائن ایز ویل ٹو ڈو دیٹ. یہ اوور نہیں, فضا یہ اوور تھنکنگ نہیں ہے, یہ ہے کہ جب تک میرے مائنڈ میں کوئی چیز ریزالو نہیں ہوتی. مثال دیتا ہوں, اگر ایک شخص ہے اس کو کوئی پاس کا ٹراما ہے, یا اس کو کوئی فیوچر کا مسئلہ ہے, یا اس کو حال میں کوئی مسئلہ ہے, اب وہ اس کو ساتھ لے کے اس وزن کو اٹھا کے دماغ میں ہی چلتا ہے نا. مثال کے طور پہ اگر پاس میں کسی کا کوئی ڈائیورس ہو گئی, کوئی بریک اپ ہو گیا, کوئی جھگڑا ہو گیا, کچھ بھی ہو گیا, اب وہ ساتھ اس اپنی بیوی کو تو نہیں سر پہ اٹھا کے وہ بندہ لیتا نا, لیکن اس کی سوچ ساتھ ساتھ جا رہی ہے اس کے بعد. تو بیسیکلی یہ ایک وزن ہوتا ہے کہ جس کو ہم نے پھینکنا اتارنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. تو جو میں کہہ رہا ہوں کہ 2 دن لے لو, 3 دن لے لو, 4 دن لے لو, اس کو سوچ لو, اس کو اپنے مائنڈ میں ریزالو کر لو, اس وزن کو, بوجھ کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دو, پھینک دو اس بوجھ کو جو آپ کو ماضی نے کچھ ٹراماز دیے. اب یہ اوور تھنکنگ نہیں ہے, ایگزیکٹلی اب یہ اوور تھنکنگ نہیں, یہ ہے نیسیسری تھنکنگ کہ جتنی ہر شخص کو کرنی چاہیے اتنی اگر نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا, پھر تو ساری چیزیں آپ ساتھ ساتھ اٹھا کے چلتے رہیں گے نا. تو یہ اوور تھنکنگ نہیں ہے. اوور تھنکنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ اتنا زیادہ سوچتے ہیں کہ بس سوچتے ہی رہتے ہیں. وہ نا سانو سوچا دیا دے گیا سوگاتا, سکھ ماہی نال لے گیا. میں اکثر کہتا ہوں کہ بھائی یہ سکھ دکھ بھی ماہی کے ساتھ ہی بھیج دو, چھوڑو اس کو یہ سکھ دکھ کو. اچھا اب یہ بات یہ ہوتی ہے
کہ یہ جو اوور تھنکنگ اس سینس میں ہوتی ہے نا, جو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک ریڈ لائن ہے کہ اب نقصان ہوگا, آپ سوچتے رہتے ہیں, کام نہیں کرتے, فیصلہ ہی نہیں کر پاتے, سوچتے رہتے ہیں, خروچتے رہتے ہیں, ٹائم گزر جاتا ہے. آپ کی اوور تھنکنگ کی وجہ سے آپ میں کاہلی اور سستی آ رہی ہے, آپ کو کام کرتے نہیں ہیں, ایسے ہی آپ فلسفیاں کرتے رہتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے یہ آپ کو اب دیکھیں نا ہرڈل کریٹ کری. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, پھر آپ نے کوئی کام کرنا ہے, چھوٹا سا کام کرنا ہے, مثال کے طور پہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, شرٹ خریدنے جاتے ہیں, ٹائی خریدنے جاتے ہیں, جوتا خریدنے جاتے ہیں, وہ سوچتے ہی رہتے ہیں, ان سے کوئی چوز ہی نہیں چیز ہو رہی ہوتی. اب دیکھیں کتنا فیصلہ جی یہ ہم نے امپورٹنٹ ہے, کوئی بات نہیں, 2-3 آپ دیکھیے آپ نے سلیکشن کی, اس میں سے ایک چیز آپ نے چوز کر لی, غلط فرض کر لیں آپ نے چیز چوز کر لی, اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا آپ نے اوور تھنکنگ کر کے اپنے مائنڈ کا نقصان کر لیا. کچھ عورتیں ہوتی ہیں سامان چیزیں سیٹنگ کی, سجایا, ٹھیک ہے, جس طریقے سے بھی پریشان رہیں گے, اس کو اسی وقت اس کو پریشانی کا جو ہے نا, ایک سیکنڈ میں بلکہ یہ بات کرنے سے پہلے ایک کال شامل کر لیتے ہیں عامر کی, کافی دیر سے ہولڈ پہ ہیں. السلام علیکم عامر بھائی. السلام علیکم جی, کیا کہیں گے؟ جی عامر بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی عامر بھائی, فرسٹ آف آل تو آپ کا پروگرام بہت ہی زبردست ہے, اور یہ جو آج آپ نے ٹاپک چوز کیا اوور تھنکنگ کا, اٹس ایکسیلنٹ ٹاپک, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آدھی عوام جو ہے اس وقت اس اوور تھنکنگ میں جو ہے یہ اس وقت موجود ہے. دوسرا جو آپ کے گیسٹ آئے ہیں میں ان کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں, سر کو, بہت اچھی ٹاک کر رہے ہیں. میرا ایک کوشچن ہے چھوٹا سا جی, وہ یہ ہے کہ اگر پازیٹیو تھنکنگ کی طرف آپ جاتے ہیں تو پازیٹیو تھنکنگ میں بھی سم ٹائم اوور تھنکنگ ہو جاتی ہے. تو از اٹ دا پارٹ آف اوور تھنکنگ پروسیس, یا اگر آپ کہتے ہیں کہ جی آپ مثبت سوچیں, اچھا سوچیں, اور اچھا آپ سوچتے جاتے ہیں سم ٹائم, تو کیا یہ بھی اوور تھنکنگ کا پارٹ ہے, یا اس کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پازیٹیو تھنکنگ از سم تھنگ ایلس, اور اوور تھنکنگ جو ہے وہ صرف نیگیٹو صورتحال میں ہوتی ہے یا پازیٹیو میں بھی ہوتی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے, بہت اچھا سوال ہے. واٹ اے کالر, بتائیں جی. جی دیکھیں جی, جہاں تک اوور تھنکنگ کی بات ہے تو تھنکنگ پازیٹیو ہو یا نیگیٹو ہو, جو بھی ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو وہ اوور تھنکنگ ہوتی ہے. اور پازیٹیو تھنکنگ کا بھی ایک حد سے آپ زیادہ سوچتے ہی جائیں, بس پازیٹیو سوچتے جائیں, سب اچھا ہے, خود کو بہت کچھ سمجھو, یہ وہ وغیرہ, تو اس سے بھی نقصان ہوتا ہے. یہ عام طور پہ انہوں نے بڑا اچھا کوسچن کیا. یہ معاشرے میں نا ایک نیا آج کل ایک ٹرینڈ چل گیا ہے کہ کچھ اس طرح کے, مطلب کہ مارکیٹ میں ایک کنٹینٹ آ گیا ہے, او خود کو بہت اچھا سوچو, بہت اچھا کرو, سب ٹھیک ہے, ٹرین کے آگے کھڑے ہو جاؤ, آپ کے اندر مضبوطی ہوگی تو ٹرین آپ سے ٹکرا کے ٹکڑے ہو جائے گی, او کسی کو کچھ نہ سمجھو. بھائیو ایسا نہیں ہوتا. آپ یہ جو ہے ان باتوں پہ نہ جائیں, یہ جو ایسے جو میں اب نام نہیں, کیا میں کہوں, ان کو کوئی نہیں کہنا چاہتا. اب یہ دیکھیں نا, ایک کلیگ ہے, اب وہ جی اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ رہا ہے, او میں بہت کچھ ہوں, پازیٹیو سوچو نا اپنے بارے میں بڑا اچھا ہوں, میں یہ ہوں, میں وہ ہوں, تو کیا ہوگا, اس کے دوسرے کولیگز کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائیں گے, باس سے روز ڈانٹ پڑے گی, جاب میں مسئلہ ہو جائے گا. تو پازیٹیو تھنکنگ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پازیٹیو تھنکنگ کون سی ہوتی ہے اور کیسے سوچنی چاہیے. تو یہ پازیٹیو تھنکنگ نہیں ہوتی کہ خود کو بہت بڑا سمجھنا, سب اچھا ہے, سب یہ ہے, لوگ تو مجھ سے جلتے ہیں, یہ وہ, ایسے یہ کچھ نہیں ہے. یہ بالکل غلط باتیں, یہ مارکیٹ میں نا ایک غلط لوگوں نے غلط باتیں پھیلائی ہیں, ایسی چیزیں نہیں ہیں. اچھا اب پازیٹیو تھنکنگ کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ تھنکنگ ہے, اگر انسان ہے, کوئی مسئلہ آئے گا, مثال کے طور پہ ہمارے سیٹ پہ شیر آ جاتا ہے بڑا خونخوار قسم کا, تو اب میں اور آپ پازیٹیو سوچنا شروع کر دیں تو کیا ہوگا, اس کے بعد تو پھر وہی دیکھے گا نا. تو ایک حد تک جو پازیٹیو نیگیٹو تھنکنگ ہوتی ہے نا, جو کہ نارمل ہوتی ہے, وہ ہماری زندگی گزارنے کے لیے اور ہمیں زندگی میں آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہوتی ہے, وہ سوچنی چاہیے. لیکن ہاں, اب نیگیٹو پازیٹیو تھنکنگ کیا ہوتی ہے؟ پازیٹیو تھنکنگ یہ ہوتی ہے کہ اگر میں ایک سینیریو کریٹ کروں کہ میرے اس وقت حالات ٹھیک نہیں ہیں, میں مشکلات میں ہوں, مجھے کوئی مسئلے ہیں, لیکن مجھے اپنے اوپر پورا اعتماد ہے کہ میں محنت اور ڈسپلن کے ساتھ اس سے نکل جاؤں گا, چیزیں میں بہتر کر لوں گا. یہ ہوتی ہے پازیٹیو تھنکنگ. کیا ریئلی؟ او مائی گاڈ, شیر آ گیا. تھینک یو سو مچ. We have to take a break. Okay, take a break. Okay, welcome back. You're watching Morning with Fiza. ناظرین, بہت زبردست ٹاپک ہے اینڈ اس میں مجھے آپ کا ساتھ چاہیے. ہم آج جس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے وہ ہے تعریف کرنا, کسی کو اپریشیٹ کرنا, کسی کو کہنا واہ کیا بات ہے نا. اصل میں ہمیں سکھایا نہیں گیا, ہمیں اپریشیٹ کرنا یا کسی کی تعریف کرنا یہ سکھایا ہی نہیں گیا. ہمیں صرف یہ بتایا گیا کہ اگر ہم اگلے میں کیڑے نکالتے رہیں گے, تو ایسا ہے, تو ویسی ہے, یہ غلط کیا ہے, یہ صحیح نہیں ہے, یہ کون جا رہے ہو, ہائی یہ کتنا برا لگ رہا ہے.
یہ سکھایا گیا ہے. اور دوسرا ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ, ہمیں اپنی تعریف سننا بھی نہیں سکھایا گیا. اگر کوئی ہماری تعریف کر دے نا تو ہم آسمانوں پہ پہنچ جاتے ہیں, اڑنا شروع کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم سے اوپر کوئی نہیں ہے, ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور ہم کہتے ہیں ود بیسٹ. بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو بہت شوق ہوتا ہے اپنی تعریف سننے کا, ہر وقت ان کے بارے میں جے جے ہوتی رہے, ہر وقت واہ واہ ہوتی رہے, اس میں وہ بہت خوش رہتے ہیں, بہت انجوائے کرتے ہیں, دے فیل دے دا بیسٹ, یو نو. اس پہ ہم بات کریں گے, مگر ہم یہ بھی ساتھ بات کریں گے کہ تعریف انسان کو بہتر کیسے بناتی ہے. کیا انسان اگر یہ تعریف سننا سیکھ لے, کرنا سیکھ لے, تو کیا انسان بہتر بن سکتا ہے؟ آج کے معاشرے میں یہ ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے. سنیے گا, ہمارے ساتھ موجود ہیں صاحبزادہ کاشف محمود صاحب, واصف علی واصف صاحب کے صاحبزادے ہیں, صوفی بندے ہیں اور صوفی اسکالر ہیں. تو ان سے مدعو ہوتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ الحمدللہ. اچھا ٹاپک ہے نا؟ بہت اچھا ٹاپک ہے, زبردست ٹاپک ہے. ہاں, اور یہ ایک جنرل ٹاپک ہے, مطلب یہ ہمارے لائف میں اراؤنڈ ہمارے گھومتا رہتا ہے. بچوں کو جہاں سے سٹارٹ لیتے ہیں اپنی زندگی کا, وہاں سے تعریف شروع کروا دی جاتی ہے. چھوٹے ہوتے بچوں کو بلا لیا جاتا ہے, ادھر آ بیٹا ذرا وہ سنانا نا, کتنا اچھا تم سناتے ہو. وہ اکثر بچے نہیں سناتے. تو لیکن تعریف ان کو موٹیویٹ کرتی ہے. ہاں, کوئی فنکار ہو جس کا گلا اچھا ہو, اس کی اگر آپ تعریف کریں گے تو وہ اور خوش ہوگا کہ یار, وہ کوئی آ کے کہہ دے کہ حضور کیا جگہ لی ہے آپ نے, حالانکہ کون سی کوئی ڈیفینس میں جگہ لی ہوتی ہے, گلے سے کوئی سنایا ہے نا, تو ہمیں قبر میں جگہ نہیں مل رہی. تو آپ جب اس کی تعریف کرتے ہیں تو اس کا فن نکھرتا ہے اور نکھرتا ہے, وہ اور بہتر طریقے سے سناتا ہے. مطلب تعریف انسان کو بہتر بناتی ہے یا بگاڑتی ہے, کیا آپ ایک حد تک آپ کو بہتر بناتی ہے, اور اس کے بعد تعریف جب انڈیو ہو جاتی ہے نا, انڈیو کا مطلب ہے کہ وہ صفت آپ میں موجود نہیں ہے جس کی تعریف ہو رہی ہے. اچھا, کوالٹی ہے ہی نہیں, وہ کوالٹی آپ کے اندر ہے ہی نہیں, یا اتنی سی ہے اور اتنی تعریف ہو رہی ہے. اچھا, تو وہ اس صفت کو تباہ بھی کر دیتی ہے. یعنی کہ تعریف جو ہے آپ کی صفات بناتی بھی ہے, آپ کی صفات تباہ بھی کرتی ہے. اچھا, کہ جب آپ کو فرض کیا ہے کہ بچے کو اتنا آپ نے ہیرو بنا دیا ہے, یا کسی کو اتنا آپ نے سر پہ چڑھا دیا تعریف کر کر کے, اس کو تو لگے گا کہ میں پتہ نہیں دنیا جہان کے اوپر نہ کوئی راج کر رہا ہوں, اور یہ سارے کیڑے مکوڑے کمین ٹائپ ہے میرے آس پاس. دماغ کا غرور اس کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کہ اگر صفت آپ کی اچھی ہے, صفت, تو اچھی صفت کی تعریف اچھی صفت کو بڑھاتی ہے. اور اگر آپ کے اندر وہ صفت نہیں ہے اور آپ کی تعریف ہو رہی ہے, تو اس کا مطلب ہے اب تعریف نہیں ہو رہی, اب یہ کنورٹ ہوگی خوشامد میں. خوشامد کیا ہوتی ہے؟ کسی کی تعریف کرنا, تعریف کرنے والا یہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے اور سننے والا سمجھے کہ یہ سچ ہے. اس کو کہتے ہیں خوشامد. بادشاہ سلامت ذل سبحانی آن جہانی ہے, نگاہیں نیچی. ہاں, تو وہ بادشاہ اعظم بیٹھے ہوں گے اور ایک پورا دربار ہوگا, اور بادشاہ کوئی القابات لمبے لمبے ہوں گے, اور بادشاہ نے سجائے ہوتے تھے کہ میری تعریف اور توصیف کی جائے, بڑا بنایا جائے. پروگرام ہوتے تھے میری تعریف میں کوئی کیا کیا کہے گا. ایگزیکٹلی. اشعار کہے جاتے تھے, اس کو القابات دیے جاتے تھے, اور کیا ہوتا تھا, اس کے نفس کی تسکین ہو رہی ہوتی تھی, کام کی کوئی بات نہیں ہو رہی اس میں. سر میری تھوڑی سی تعریف کر دے گا, بریک لینی ہے. ہاں, آپ کی بہت تعریف ہے. آپ کی بہت تعریف. ایک بریک کے بعد ملتے ہیں. اور یہ وہ تعریف ہے, تعریف اگر مانگنی پڑ جائے تو کیا تعریف رہتی ہے. چلے جی, بریک تو رہتی ہے, جلدی جلدی. اچھا, جو فنکار کی تعریف ہوتی ہے کاشف صاحب, اس کے بارے میں بتائیے گا کہ کیسے وہ فنکار کو جو ہے نا ایک بوسٹ دیتی ہے, اس کو, اس کے فنکار میں جو ایک اس کی چمک ہوتی ہے نا, اس کو اجاگر کرتی ہے. دیکھیں, جتنے بھی فنکار ہیں نا, یہ ذرا عام لیول سے زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں, اور جب آپ کسی کو ڈسکریج کرتے ہیں نا تو وہ بہت زیادہ بروکن ہو جاتا ہے. اور چونکہ یہ تعلق آپ کی ایسی صفت کے ساتھ ہے جو ہارٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہے. فنکار
وہ کہتے ہیں کہ آتی ہے نظر فن سے ہی فنکار کی صورت ہے نا جی. تو جب وہ فن اپنا بیان کر رہا ہے, وہ چیز دے رہا ہے, تو وہ اس کی نا ریکمنڈیشن چاہ رہا ہوتا ہے. ایک مجھے یاد ہے وہ کہانی سنائی تھی, اشفاق صاحب نے ایک ڈرامہ لکھا تھا کہ ایک بندہ تھا, وہ برتن کے اوپر کام کرتا تھا, تو بڑے خوبصورت اس نے کام کیا, کام ایک مرتبان بنایا, اور اس کی نظر میں وہ بہت ہی کوئی اعلیٰ قسم کی چیز بن گئی تھی. اب وہ لے کے گیا اپنے علاقے کے چودھری کے پاس. چودھری نے کہا وہ 500 روپے لے لو, اس کو نا سائڈ پہ رکھ دو. اس نے کہا نہیں حضور 500 والی چیز نہیں ہے, مطلب اس کا قدر نہیں مل رہا اس کو. وہ ایک کے پاس گیا, دوسرے کے پاس گیا, تیسرے کے پاس گیا, لیکن وہ اس کو وہ مل ہی نہیں رہی تھی, وہ نگاہ نہیں مل رہی تھی کہ جو میرے کام کو سراہے. تو بڑی مایوسی کی حالت میں نا وہ جا رہا تھا, ٹانگے پہ بیٹھا ہوا, تو ہاتھ میں برتن پکڑا, تو پیچھے سے ایک گاڑی آئی اور گاڑی نے ہارن دینے شروع کر دیے. تو ٹانگے والے نے سائڈ پہ ٹانگا کیا, تو وہ بندہ نکل کے آیا. اس نے کہا یہ برتن تم نے کہاں سے لیا؟ اس نے کہا حضور یہ میں نے بنایا. انہوں نے کہا تم ادھر کیا کر رہے ہو, تمہاری تو جرمنی میں بڑی ضرورت ہے, چلو تم میرے ساتھ, تم تو اتنے کاریگر آدمی ہو, کیا خوبصورت شاہکار بنایا تم نے. اب وہ قدر شناسی بھی تو بڑی ضروری ہوتی ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس کام کی تعریف بیسیکلی آپ کی تعریف ہے. مطلب جو ایکٹر ہے اس کی ڈرامہ نگاری یا ڈائریکٹر ہے کوئی بھی, اس میں نکھار بھی آتا ہے, اور اس کی جو موٹیویشن ہے وہ بھی اس میں بڑھ جاتی ہے, بہت زیادہ اگر کوئی تعریف کر دے. اچھا, ایک ابھی صبا قمر ہے, میری بڑی پیاری دوست ہیں, آپ کو پتا ہے what a fine actress she is. ان کا ایک ڈرامہ ہے, تو اس کو لے کے نا بہت زیادہ لوگ ٹرول کر رہے ہیں ان کو, ان کی ذات تک جا رہے ہیں, ان کے کیریکٹر کو کلوز کر کے, زوم کر کے, ٹھیک ہے, ان کے کپڑوں تک پہ ان کو کلوز کر کے اپلوڈ کر رہے ہیں ویڈیوز, چیزیں. میں نے کل بھی کچھ ویڈیوز دیکھی, مجھے اتنا برا لگ رہا تھا کہ بھائی آپ کی پھوپھی کی بیٹی نہیں ہے وہ ایک ایکٹریس ہے, اس کو ایز این ایکٹر دیکھیں, اس نے ایک کیریکٹر کو پورٹرے کیا ہے, آپ اس کی پرسنل ذات پہ کیوں جا رہے ہیں؟ ہم یہ تعریف کر رہے ہیں یا پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ بیسیکلی یہ نفسیاتی تعریف کسی کو ٹارچر تو نہیں دے رہے ہم؟ نہیں, یہ تعریف ہی ہے. اگر فرض کریں کوئی فنکار برا کریکٹر کرتا ہے اور وہ اس کو اتنا اچھے سے نبھاتا ہے کہ دیکھنے والے کو اس ایکٹر سے نفرت ہونی شروع ہو جاتی ہے تو وہ کریکٹر میں, ظاہری زندگی میں تو وہ ویسا نہیں ہے, لیکن اس نے اتنا برا کریکٹر اس نے کیا اور اتنے اچھے سے کیا کہ لوگوں کو اس کردار سے نہیں, وہ جو کرنے والا اس سے نفرت ہونی شروع ہو گئی. ایک تو یہ پہلو ہے, مگر میں جس ڈرامے کی بات کر رہی ہوں نا, اس ڈرامے میں میرے خیال سے تھوڑا سے بولڈ کیریکٹر ہے, اور بولڈ کیریکٹر بھی ہم لوگوں نے اپنے جیسے پاکستان کی ایک محدود کی لمٹ ہوتی ہے, ہماری لمیٹیشن, تو اس کے اندر ہی رہ کے کیا, مگر دکھایا معاشرے میں جو ہو رہا ہے, مگر اس پہ تنقید کا نشانہ بنانا, کسی کی باڈی کی پکچرز کو کلوز کرنا کہ کپڑے ایسے ہیں, یا پھر اگر کسی نے کوئی ایسے شارٹ میں ہیرو نے گود میں لے لیا یا کوئی بے ہوش ہو گئی, کوئی بستر پہ لٹا دیا, ہر چیز کے حساب سے وہ ہے تو کسی کیریکٹر کے اندر, اس کو پرسنل اٹیک کرنا, دیٹس ناٹ نائس. یہ تو خیر ہم مینٹیلٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, میں اس پہ بات کر رہی ہوں, یہ تعریف نہیں ہوئی آپ, لیکن یہ بات کو سمجھیں کہ آپ انسلٹ کرنے کی کوشش کریں, جو چیز بڑھ رہی ہوتی ہے نا, لوگ اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں تاکہ وہ خود مشہور ہو. اچھا, مطلب ایک بندہ ہے نا کہ جو بہت وائرل ہو رہا ہے, فرض کیا بہت اچھی ایکٹنگ کرتا ہے, بہت کرتا ہے, تو ایک بندہ صرف بیٹھ جائے, اس کو صرف گالیاں نکالنے کے لیے, اس کو کریٹیسائز کرنے کے لیے, اس کو ڈیمورل کرنے کے لیے, کچھ بھی, تو وہ بیسیکلی اس کو ریکگنائز کرے کہ یہ اتنا مشہور ہے کہ میں اس کے ساتھ جوڑوں گا تو میں بھی مشہور ہو جاؤں گا. اے اللہ. اور آپ کو پتہ ہے صبا نا, کیونکہ میری سٹارٹ کی دوست ہے, تو اس کی سٹرگل میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. اس کو بہت پیشن, اس کو بہت شوق, اور وہ ڈٹی رہی. اس نے دنیا چھوڑ دی مگر اپنے کام کے ساتھ وہ ڈٹی رہی اور کانسٹنٹ رہی, اور آج دیکھ لے کتنا اچھا کام کرے. اس کو کوئی کچھ کہہ دے نا, مجھے ویسے ہی دل کو برا لگتا ہے, مجھے ڈپریشن ہونا شروع ہوتی ہے کچھ صبا کے بارے میں بات نکالے. ایک پیار بھی ہے میرا, مگر ویسے میں اس میں حساب سے بھی بات کر رہی تھی کہ غلط رویہ بھی ہے, یہ غلط رویہ. کیریکٹر کو پورٹرے جو کوئی کر رہا ہوتا ہے وہ کیریکٹر میں ہوتا ہے. شی از اے ویری فائن ایکٹریس, اس کو اسی حساب سے آپ دیکھیں, اس کی ذات تک نہ جائیں. اور خبردار جو کسی نے اس کو ٹرول کیا, شی از اے ویری ونڈرفل, مطلب کمیٹڈ ایکٹر. پلیز دیکھ کے, آپ کی پھوپھی کی بیٹی نہیں ہے وہ ایک ایکٹر ہے. بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک. اچھا, ہمارے پاس موجود ہیں کاشف صاحب, اور ہم تعریف کے ٹاپک پہ ابھی بات کر رہے تھے. جو ٹی وی ایکٹریسز ہوتی ہیں, فلم کی ہیروئن ہوتی ہیں, ایک زمانہ ہوتا ہے, انہوں نے وہ شہرت دیکھی ہوتی ہے, وہ معیار, وہ کام, وہ لائم لائٹ دیکھی ہوتی ہے, کہ جب وہ تھوڑی سی ایک ایج پہ جاتی ہیں تو ان کو وہ والی جو شہرت اور وہ تعریف
وہ سننے کو نہیں ملتی ہے. اب وہ تو اس کی عادی ہوتی ہے نا, تو جب ان کو وہ تعریف, وہ اپریسیشن, وہ چیزیں نہیں مل رہی, تو کیا اس تعریف کے پیچھے وہ کوئی ٹراما, کوئی نفسیاتی ان کو ایشوز ہوں گے؟ آپ بہتر جانتی ہیں کہ ایسی خواتین یا ایسے مرد حضرات جو اپنی پیک جنہوں نے گزاری ہو, سرکار ویسے کا ایک فکر ہے کہ عروج اس مقام کو کہتے ہیں جس کے بعد زوال شروع ہو جاتا ہے, یعنی کہ ٹاپ پوائنٹ آپ کا, اس سے اوپر اب آپ کے پاس پوائنٹ نہیں ہے, اب آپ نے اس کے بعد آپ کا ڈاؤن فال ہی ہونا ہے. ایج ہے ہر چیز کی, لیکن کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ایج کو سوٹیبلی اڈاپٹ کیا ہے. میں انڈیا کے کچھ لوگوں کے نام جیسے پرانے ایکٹرز ہیں ان کے, اب وہ ہیرو نہیں ہے, لیکن وہ جس بھی کریکٹر میں, جس شو میں, جس جگہ پر بھی آ رہے ہیں ایک ڈیکورم کے ساتھ آ رہے ہیں. جیسے امیتابھ بچن وہ اپنا شو کر رہے ہیں, فلموں میں بھی آتے ہیں, تو لیکن ایک انہوں نے اپنا ڈیکورم بنا لیا. لیکن ایک ٹائم تھا ان کا کہ جب وہ ہیرو سے شفٹ ہو رہے تھے ابا جی کے رول پہ, اور وہ جب ہیرو کا رول کرتے تھے تو شکل سے بھی ابا جی لگتے تھے, ہے نا جی. تو اب وہ ڈیمانڈ اور وہ اڈاپٹیشن اپنے, یہ جو سچ ہوتا ہے نا, سچ کو اڈاپٹ کرنا, سچ کو اپنے اوپر نازل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. انسان کوئی بوڑھا ہونا چاہ ہی نہیں رہا ہوتا, کسی کو مرنے کا نہیں شوق ہوتا. جیسے اکشے کھنہ کو دیکھ لیں آپ, جی ہاں, تعریف کے وہ اتنے بھوکے تھے کہ انہوں نے ساری زندگی کام کیا, اچھے سے اچھا کام کیا. ایسی بات نہیں کہ میں ان کو نیگیٹو ٹرول کر رہی ہوں, میں بہت پازیٹیو سینس میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ وہ تو اچھا کام کر رہے تھے اور اچھے کام کی تلاش میں تھے, مونوپلی کی وجہ سے یا پھر کبھی ہیئر فال کی وجہ سے ان کو, کیونکہ ان کے بال گر گئے تھے, تو ان کو وہ ہیرو کے کیریکٹرز اور وہ چیزیں اپریسیشن باقی ہیروز کے حساب سے نہیں ملی جیسی ان کو ملنی چاہیے تھی. تو وہ اس چیز کی ایک طلب میں تھے. بھلے ان کو ایک ایج میں آ کے جب وہ باپ کے کیریکٹر کرنے لگ گئے, اس وقت آ کے ان کو ابھی والی جو ہے فلم تھی ان کی, اس سال تو وہ کہتے ہیں کہ وہ واحد ہیرو ہے جس کی موویز نے 2500 کروڑ روپے اکٹھا کیا. دیکھ لیں, تو اب تعریف ملی ہے, اب ڈھیر, اب تو اس کا ریٹ بھی بڑھ گیا, ہے نا. تو تعریف کا بھوکا ہوتا ہے, اس کا مطلب تعریف کا بھوکا ہونا ایک اور بات ہے جی. دیکھیں, تعریف کو نا تھوڑا سا آپ یہ بھی انالائز کریں کہ جھوٹ مکس جب ہو رہا ہوتا ہے نا تعریف میں, تب وہاں پہ گڑبڑ ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور پیچھے کوئی نہ کوئی اس کے مدعا ہوتا ہے. ایک کتا تھا, اس نے دیکھا کہ درخت کے اوپر ایک کوا بیٹھا ہوا ہے اور اس کی چونچ میں روٹی کا ایک ٹکڑا ہے. اس نے کہا کہ میں کیسے اسے روٹی کا ٹکڑا لوں؟ تو اس نے نیچے سے کھڑے ہو کر کہا کہ کوے میاں کیا بات ہے تمہاری, کیا تم خوبصورت گانا گاتے ہو, کل میں نے تمہیں سنا, تمہاری تو آواز اتنی حسین ہے کہ تم مجھے کوئی گانا تو سنا دو اچھا سا. کوا میاں ایک دم سے اپنی تعریف سن کے تو اپنے ہاؤ بھاؤ بھول گیا, اور اس کیا کرنے لگا, تو روٹی کا ٹکڑا نیچے گرا, تو ڈوگی نے اٹھایا ٹکڑا تو اسے چلا گیا. انہوں نے کہا گانا تیرا تو فضول تو آدمی. ایسی تعریف ہے, دوسرے نے آگے اپنا مطلب پورا کیا, نکل گیا. اچھا مجھے بتائیے, جیسے کیا یہ بھی تعریف میں شامل ہوگا کہ ہم کسی کی ٹک ٹاک لائیو دیکھ رہے ہیں اور اس میں بڑی ولگیرٹی ہے اور غلط چیزیں ہو رہی ہیں, اور ہم اس کو کہہ رہے ہیں دیکھ لو ٹک ٹاک لائیو پہ آ کر انہوں نے لاکھوں کروڑوں روپے کما لیے. یہ تعریف ہے, آپ خود بتائیں یہ تعریف ہے کہ لوگ ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو بڑا فیم دے رہے ہوتے ہیں, ان کو فالوورز دے رہے ہوتے ہیں, تو کیا یہ تعریف ہے کہ نہیں؟ نہیں, یہ تعریف نہیں ہے, کیونکہ آج تو اگر فالوورز زیادہ ہے آپ کے اکاؤنٹ میں سوشل میڈیا پہ, تبھی آپ کی تعریف ہو سکتی ہے. اگر آپ کے سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹ میں وہ فالوورز زیادہ نہیں ہے تو تعریف کوئی کرتا ہی نہیں ہے. مرچ مسالے بڑے پسند ہوتے ہیں, تیز مرچ مسالے. اگر آپ سیدھی بات کر رہے ہو نا کہ یہ بات ہے, آپ اپنے شوز کو دیکھ لیں, آپ ماشاءاللہ پوڈ کاسٹ بھی کرتی ہیں, میں بھی کرتا ہوں, تو جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں نا سیدھی بات, اور اس کے بیچ میں کہیں پہ کوئی ابہام نہیں آ رہا یا کوئی ایسا پوائنٹ نہیں آ رہا جہاں کے اندر کوئی اختلاف پیدا ہو جائے. اگر آپ کی بات سے کہیں اختلاف پیدا ہو گیا نا تو وہ ایک دم اس کا چسکا لگ جائے گا ایک دم سے لوگوں کو, اس کو نکالیں گے. ابھی جیسے آپ نے صبا قمر کی بات کی کہ کچھ اختلاف نکل آیا, لوگوں کا ٹرول کرنا شروع کر دیا, اس کو پینچ کرنا شروع کر دیا. کہیں نہ کہیں پہ آپ کی وہ چیز کو وہ کمنٹس کریں گے کہ یہ غلط کر رہے ہیں, یہ فلاں کر رہے ہیں, یہ پوائنٹ ایسے نہیں ایسے ہے, اور آپ مشہور ہونا شروع ہو جائیں گے. کئی ہمارے یہ سوشل میڈیا کے ہے, میں نام نہیں لے سکتا اس کا,
لیکن ایسے لوگ ہیں جنہوں نے لوگوں کے اوپر طنز کرنا شروع کیا اور خود مشہور ہونا شروع ہو گئے, حالانکہ وہ کام ٹھیک کر رہے تھے جن کے اوپر وہ طنز کر رہے تھے. اچھا. تو لیکن اس نے اپنی مشہوری کے لیے یہ کیا کہ بیٹھ کے وہ یوٹیوب کے اوپر گالیاں نکالتا, اور بچوں نے بڑا اس کو فالو کرنا شروع کر دیا کہ یہ بڑا چسکا ہے یہاں تو زبردست قسم کا. اور جو ملینز, اس کے اکاؤنٹ میں اتنے ملینز فالوورز ہیں, او مائی گاڈ, اس کے اتنے 5 ملین 10 ملین, اس پہ بھی تعریف ہو رہی ہوتی ہے. یہ بھی تعریف ہے کیا؟ یہ بہت ہی فضول بات ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اتنی آئسولیشن ہے اس کے بیچ میں, اتنی تنہائی ہے اس کے بیچ میں کہ آپ کے پاس 80 لاکھ بندہ ہے اور آپ کے تعلق میں 8 بھی نہیں ہے. آپ کی بات سننے, آپ کے چسکے سننے کے لیے تو 80 لاکھ بندہ موجود ہے جو آپ کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں. آپ کو ضرورت پڑے تو 8 بندے نہیں آپ کے اکٹھے ہوں گے. 2 وقت کی روٹی کوئی نہیں پوچھے گا, کوئی نہیں پوچھے گا. میں نے ایک نہیں, میں نے دونوں وقت کی بات کی ہے, اگر کبھی پڑے تو 2 وقت کی دینی ہے, کوئی نہیں دے گا. اچھا, جو آفس میں انوائرمنٹ پہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں نا, یہاں پہ وہ چاپلوسی والی تعریفیں ہوتی ہیں, خاص طور پہ باس کے, ٹھیک ہے, باس کی. آپ نے کوئی کام کیا, بہت اچھا کیا, ٹھیک ہے, اور میں نے دیکھ لیا آپ نے بہت اچھا کام کیا, میں آپ سے 5 منٹ پہلے باس کے پاس چلی گئی اور میں نے جا کے آپ کا کیا پانچا خراب کر دیا, میں نے جا کے بول دیا, اس کا سارا کام تو میں نے کیا تھا, مگر خیر چلو آپ اس کو اپریشیٹ کر دیجیے گا. مگر آپ کو پتہ ہے دوسروں سے کام کرواتا ہے, بیٹھا رہتا ہے, فون پہ لگا رہتا ہے, بس آپ یہ وہ, آپ سمجھ گئے, میں آپ کا کام خراب کر کے آ گئی. اور اب باس کے پاس جا کے اور میں فضول میں اپنی پوائنٹس جو ہے نا وہ اوپر کر کے اپنی تعریفیں کروں, میں نے سارا دن یہ کام کیا, میں سارا دن یہ کر رہی تھی, آپ تو بہت اچھے ہیں, آپ کتنے اچھے لگ رہے ہیں, آپ نے کپڑے کتنے اچھے پہنے ہیں, آپ کیا کر رہی ہیں, او مائی گاڈ آپ کا چشمہ بہت اچھا لگ رہا ہے. آپ نے کیوں کی تعریف؟ یہ ایک پوائنٹ ہے, ذرا غور کریں. تاکہ میں آپ کو گندا کر کے خود کو بہتر بنا سکوں. کس کے سامنے؟ باس کے سامنے. باس کے یہ پوائنٹ سمجھے ذرا. باس کون ہے؟ باس ہے جو آپ کو پروموٹ کر سکتا ہے, آپ کو ڈیموٹ کر سکتا ہے. ہی از دا باس آف دا آرگنائزیشن. اگر آپ یہ بات سوچیں نا کہ ایک باس جس کے ہاتھ میں آپ کی چھوٹی سی تنخواہ لگی ہوئی ہے اور 9 to 5 آپ اس کے پاس جا رہے ہیں, اور اس کو آپ راضی کرنے کے لیے جھوٹ بھی بولتے ہیں, چاپلوسی بھی کرتے ہیں, اس کی جھوٹی تعریف بھی کرتے ہیں, مینوپولیشن بھی کرتے ہیں, اس لیے کہ آپ پرومیننٹ ہوں اور آپ کا بھلا ہو آرگنائزیشن میں. ہے چھوٹا سا پوائنٹ. آپ کو کبھی اپنا زندگی کا باس نظر آیا ہے کہ وہ رب تعالیٰ جس نے مجھے یہاں بھیجا ہے, جس نے یہ چہرہ عطا کیا ہے مجھے, جس نے یہ بولنے والی زبان دی ہے مجھے, میں نے اس باس کو خوش کرنے کے لیے کبھی کیا کچھ یہاں پر؟ اس کی تعریف و توصیف میں نے کیا کیا؟ صرف شعر کہہ دینا, حمد کہہ دینا, نعت کہہ دینا صرف یہ کافی نہیں ہوتا. وہ جو اس کی مہربانی ہے, ان مہربانیوں کو اپنے لوگوں میں اس طرح سے تقسیم کرنا, اس کی خیرات کرنا بھی بہت ضروری ہے. وہ باس سب سے بڑا باس, کیا بات ہے, وہ خوش نہیں ہوگا. سر مجھے بتائیے گا کہ کچھ سانسیں ہوتی ہیں, کچھ میں پتہ نہیں 90% تو ہے سانسیں. اب سانسوں کی بات لینے سے پہلے سانس لمبا لے کے ایک بریک لے کے پھر یہ بات کروں گی. ساری سانسیں الرٹ ہو جائیں, کیا پتہ اچھی بات کہہ دوں. آئیے. آپ کے نزدیک تعریف کیا ہوتی ہے؟ تعریف وہ ہوتی ہے جو آپ کے منہ پہ کی جائے یا جو آپ کے پیٹھ پیچھے کی جائے؟ نہیں, منہ پہ بات سچی بھی ہو تو تعریف نہیں بنتی. میں صحیح بتاؤں, تعریف ہمیشہ وہ ہوتی ہے جو آپ کے بعد آپ کی بیان کی جا رہی ہوتی ہے. ہاں, اب دیکھیں کچھ تعریفیں ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے اظہار کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے اگر فرض کریں بیگم گھر میں بہت اچھا کھانا بنا رہی ہے, تو آپ جا کے اگر آپ نے نوالا کھایا ہے اور آپ نے شکلیں نہیں بنائی ہیں اور آپ نے کہا ہے کہ بھئی تھوڑا سا اور سالن ڈال دو بھئی, ہے نا, تو یا پھر آپ کہیں گے تھوڑا سا نمک دے دو, نمک کم ہے. آپ کا چہرہ بتا رہا ہوتا ہے, آپ کا پورا بیہیویئر بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ تعریف کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اچھا, فیک تعریف بھی تو ہوتی ہے نا. آپ کیسے پہچانتے ہیں کہ یہ فیک تعریف ہے یا بٹرنگ ہو رہی ہے؟ دیکھیں جی, کئی جگہ پہ بٹرنگ بہت ضروری ہے. سرکار وائز صاحب نے ایک جگہ پہ فرمایا ہے کہ ویسے تو جھوٹ بولنا منع ہے, لیکن آپ بیوی کی جھوٹی تعریف بھی کر سکتے ہیں. اس لیے کہ دیکھیں آپ کا گھر ہے, آپ کی ذمہ داری ہے, آپ کی بیگم, آپ کے بچے آپ کی ذمہ داری ہیں. آپ ان کو تھوڑا تھوڑا بوسٹ دیتے رہتے ہیں تاکہ ایک اچھا ہیلدی ریلیشن چلتا رہے. اب فرض کیا کہ جی بیگم
نیا سوٹ پہن کے آپ کے سامنے آ جائے اور آپ تعریف نہ کریں, آپ کو ایک اور لے کے دینا پڑ جائے گا نا. اچھا, کوئی ایسی تعریف جو آپ کی زندگی میں آپ سے کبھی کسی نے آپ کی ہو اور ابھی بھی آپ کو دل خوش کر دیتی ہو, یاد کرتے ہو تو؟ مجھے سب سے زیادہ تعریف میرے والد صاحب کی مجھے بہت پسند تھی. کیا؟ کہ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ نا اسپیکر پہ جا کے نعت شریف پڑھی تھی, پہلی دفعہ زندگی میں. تو مجھے اس دن پتہ چلا کہ میں تھوڑا سا سر بھی رکھتا ہوں, ایسے مجھے فیل ہوا. تو میں واپس آیا نا, تو واپس آ کے میں نے اپنے والد سے پوچھا, میں کہا جی میں نے نا مسجد میں نعت پڑھی ہے, آپ نے سنی ہے؟ تو آپ نے کہا ادھر آؤ ادھر آؤ. تو میں گیا تو میرے ایسے کندھے کے اوپر ایسے شاباشی دیکھے نا, آپ نے کہا میں نے سنی ہے, تم تو بہت اچھی پڑھ لیتے ہو. اچھا, میں وہ تعریف سنی نا میں نے اپنی کی, یار میں بہت اچھا پڑھ لیتا ہوں اور میں نے نعت شریف پڑھی ہے. تو اتنی مجھے وہ موٹیویشن ملی کہ مجھے لگا کہ شاید میں واقعی نعت شریف پڑھ سکتا ہوں. لیکن ایک اچھی چیز تھی, اچھی چیز کے اوپر شاباش ملی مجھے. جھاڑ بھی مجھے پڑتی تھی اسی طرح سے, جب کہ میں غلط کام کر رہا ہوتا تھا. گڈی اڑانے کا بڑا شوق تھا مجھے, تو بڑی جھاڑ پڑتی تھی کہ تم اڑاؤ گڈی لیکن تم تو پاگل ہو جاتے ہو, صبح کی چھت پہ چڑھے نیچے اترنے کا. پاگل پن دیکھنا ہے ہم نے 6, 7, 8 کو, تیار ہو جائے آپ, بسنت ہو رہی ہے. تو میں دیکھیں میرے بچوں نے دیکھی بھی نہیں ہے بسنت جی, اب دکھائیں گے اور ہم تعریف کریں گے جو وقت ہوتا تھا, جو بسنت ہوتی تھی. اچھا مجھے بتائیں, اگر انسان اپنی خود کی تعریف کر رہا ہو تو وہ تعریف صحیح ہے, یا پھر وہ اپنے حساب سے اگر ہم اس کو کہیں کہ وہ جو ہے نا ایک ایگو, جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہی بڑا ایگوئسٹ بندہ ہے جو اپنی تعریف خود کیے جا رہا ہے, خود کی جا رہا ہے جی. اور اس بندے کا سب سے بڑا ایک نقصان ہوتا ہے کہ وہ تعریف سننا چاہ رہا ہوتا ہے لوگوں سے, اس لیے اپنی تعریف کرتا ہے, اور لوگ اس کی تعریف جب نہیں کر رہے ہوتے تو اس کو بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے وہ اندر سے کہ میری خواہش تھی کہ میں نے اپنی تعریف کی تو لوگ میری تعریف کیوں نہیں کر رہے, کیونکہ اس کے کان تعریف سننے کے عادی ہوئے ہوئے ہیں. غلط ٹریننگ ہو گئی ہے کانوں کی. صرف تعریف سننا چاہتا ہے وہ, اپنی اپریسیشن چاہ رہا ہوتا ہے لوگوں سے, گھر والوں سے, ہر ایک. یہ ایسا بندہ ٹاکسک ہونا شروع ہو جاتا ہے, اس کی روح کے اندر زخم پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیا آپ کے خیال میں رشتہ تب اسٹرانگ ہوتا ہے جب اوپنلی اس کی تعریف کی جائے؟ نہیں, میرے حساب میں یہ نہیں ہے. تعریف کی بہت ساری جو ہے نا جی وہ ڈائمینشنز ہیں. میں کہتا ہوں کسی کو حفاظت میں رکھنا, کسی کی کیئر کرنا, کسی کے حالات اور واقعات کے ساتھ باخبر رہ کے اس کے ساتھ چلنا, یہ سب تعریفیں ہیں. صرف یہی نہیں ہے کہ آپ منہ پہ تعریف کر دی جائے. منہ پہ تعریف چھوٹی ہے چیز, لیکن کبھی کبھی کام کر جاتی ہے. لیکن جس کو عادت پڑ جائے نا منہ پہ تعریف سننے کی, اس کا مطلب ہے اس کی زندگی میں اب کوئی نئی بات نہیں آنے والی, کچھ نیونیس نہیں وہ ڈھونڈے گا. کرٹیسزم جب آپ سنتے ہیں نا اپنی ذات کے ساتھ, تو آپ کے اندر کہیں نہ کہیں ہوتا ہے کہ کچھ چینج کریں, کچھ نیا کریں, کچھ یہ کریں. جب آپ تعریف سنتے ہیں نا آپ ایسے سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں کہ ہاں بس بہت ہو رہا ہے, یہ جو ہو رہا ہے میں ڈیزرو کرتا ہوں یہ سب کچھ. آپ ڈیزرو نہیں کرتے, آپ کی ایبیلٹیز ڈیزرو کرتی ہیں. تو تعریف جو ہے وہ کسی خاتون کی اس کی بیوٹی کی کرنی چاہیے یا اس کے کیریکٹر, اس کی محنت کی؟ بڑے بڑے خوبصورت چہرے جب بدتمیز ہونے پہ آتے ہیں نا جی, تو لوگ اس سے پناہ مانگتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کردار بھی بہت بڑا ہوتا ہے ساتھ میں. خوبصورتی اپنی جگہ, میں مثال دوں گا یہاں پہ لیڈی ڈیانا کی جیسے, کہ خوبصورتی تھی لیکن اس کی خوبصورتی سے زیادہ جو اس نے کردار نبھایا کہ پوری ورلڈ کے ساتھ غریبوں کی مدد کی, این جی اوز, یہ وہ سب بہت محنت کی اس نے, اور یہ چیز اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگائے. وانڈرفل. کیا زیادہ تعریف انسان کو بگاڑ دیتی ہے؟ وہ ویری مچ, بالکل بگاڑ دیتی ہے جی زیادہ تعریف, کیونکہ انڈیو ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہ مجھے یاد ہے ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تو جو گلوکار تھے نا, انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ بہت خطرناک تعریف دیتے ہیں. میں نے کہا جی تعریف تو تعریف ہوتی, خطرناک تعریف کیا ہوتی ہے؟ کہتا جی آپ نے وہاں پہ میری تعریف کی جہاں پہ ہمارے استاد لوگ تعریف کرتے تھے نا کہ بھئی یہ راگ بڑا اچھا تم نے نبھایا, تو یہ تمہارا ٹھیک تھا. تو کہتے ہیں جی آپ نا وہاں پہ تعریف دیتے ہیں جہاں پہ میں غلط ہوا نا, مجھے پتہ لگ گیا آپ نے تعریف نہیں دی, تو آپ کی تعریف بہت خطرناک تعریف ہے. تو انسان تعریف کا بھوکا بھی ہے,
تعریف چاہتا بھی ہے, تعریف سننا بھی چاہتا ہے, تعریف کرنا بھی چاہتا ہے, لیکن یہ سب کچھ ایک دائرے کے اندر ہو تو خوبصورت لگتا ہے. تعریف جو ہے مردوں کو بہت کم ملتا ہے ہمارے معاشرے میں, بہت ہی کم. یہ میں نے پہلے ہی اپنا جواب, اپنا نظریہ بتا دیا, مگر میں آپ کے سامنے سوال یہ رکھنا چاہوں گی کہ معاشرے میں مردوں کو کم تعریف ملتی ہے عورتوں کو, اگر ایسا ہے تو کیوں؟ صنف نازک کہتے ہیں ہم اس کو, عورت کو, اس لیے اس کی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو خوبصورتی عطا کی ہے, جو نزاکت عطا کی ہے, اس کو آج سے نہیں ہمیشہ سے تعریفوں کے مگر آپ سلسلے نے لیتے ذرا رہے. کمپیئر بھی کرنا ہے کہ مردوں کو کم تعریف ملتی ہے اور مرد جو ہے نا ان کی تعریف ایسے نہیں ہے کہ ان کی وجاہت اور خوبصورتی کی تعریف ہوتی ہے, وہ بھی ہوتی ہے, لیکن اس سے زیادہ جو رسپیکٹ ان کو ملتی ہے نا وہ ان کو زیادہ چاہیے ہوتی ہے. تو اب تعریف کس کی ہوتی ہے معاشرے میں زیادہ, مردوں کی عورتوں کی؟ عورتوں کی تعریف ڈیفینیٹلی زیادہ ہے, بالکل ہے, اور ہونی بھی چاہیے, اس لیے کہ ان کے اندر وہ موٹیویشن قائم رہے. انہوں نے ایک پوری جنریشن کو کریٹ کرنا ہے, سنبھالنا ہے, سنوارنا ہے, آگے لے کے جانا ہے. اگر یہ حسین خیال کی نہیں ہوں گی, صرف حسین چہرے کی ہوں گی, حسین خیال کی نہیں ہوں گی, تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا جنریشن کے لیے. آخری سوال ہے, یہ بتائیے گا کہ آپ کے لیے تعریف زیادہ امپورٹنٹ ہے یا رسپیکٹ؟ رسپیکٹ. یہ رسپیکٹ تعریف کا ایک اعلیٰ درجہ ہے. رسپیکٹ تعریف کا اعلیٰ درجہ ہے. کیا بات ہے. اینڈ یو آر ویری ریسپیکٹفل فار اس. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آپ کو آئی ہوپ بہت اچھا لگا ہوگا یہ سیگمنٹ, اور بہت ساری چیزیں, موٹی موٹی چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ نے سیکھی ہوں گی. تو انجوائے کیجیے اپنی لائف کو, اور تعریف کر دیا کریں, تعریف سننے کا حوصلہ بھی کریں, اور اپنے بچوں کو سکھائیں تعریف کرنا اور سننا ضروری ہے. بریک کے بعد ملتے ہیں. ہاں پڑا رہے, کچھ نہیں ہوتا. ہم بھی تو یہاں پہ ہیں, نہیں ہم بھی یہاں پہ پڑھے ہوئے. میرے پاس بڑے ایک مہمان آ گئے ہیں, بڑے اچھے مہمان ہیں ماشاءاللہ سے, اور ان کے بارے میں ایک چیز آپ کو بھی بتاتی ہوں. سوشل میڈیا پہ بھی بہت ٹرینڈنگ پہ وائرل جا رہے ہیں. افضال بٹ صاحب ہمارے ساتھ مدعو ہیں, اور ان کی جو بیگم ہیں وہ بھی ان کے ساتھ موجود ہیں. آج کل جو ہے نا بڑے وائرل ہیں ٹک ٹاک کے اوپر, اور ریزن کیا ہے وہ ہم ان سے بھی پوچھیں گے. مگر کچھ لوگوں نے ایسی ویڈیوز جو ہے نا ان کی وائرل بھی کی ہیں, جس پہ میں تھوڑی سی یہاں پہ بات بھی کلیئر کر دوں کہ اسلام میں نا جائز نہیں ہے نکاح کے اوپر نکاح. اگر کوئی یہ بات کر رہا ہے ان کے خلاف کہ انہوں نے نکاح پہ نکاح نہیں کیا, انہوں نے اپنے نکاح کی جو ایک بیوی آلریڈی ان کی جو چل رہی تھی, انہوں نے اس ایونٹ کو دوبارہ سے ایک آرگنائز کیا. جیسے سپوز ہر سال کسی کی برتھ ڈے آتی ہے, آپ اپنے برتھ ڈے کو آپ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں ہر سال, اسی طرح انہوں نے جو اپنا پرانا نکاح جو سیریمنی تھی, چیزیں تھی, اس کو انہوں نے ایک دوبارہ سے ایک فنکشن کے طور پہ دوبارہ سے ساری وہ رسومات اور سب کچھ انجوائے کیا, لائک دیٹ. بٹ ہم اس کو کلیئر بھی کر لیتے. اور بیٹی نے ان کی ویڈیو بنائی جو کہ 10 ملین سے بھی اوپر کراس کر گئی, اور ہر جگہ وائرل ہے. بڑے خوبصورت میاں بیوی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. کیسی ہیں جی؟ ٹھیک ہے, خیریت سے؟ اچھا پہلے تو دیکھنے والوں کو کلیئر کر دیں, تاکہ کوئی اگر آپ لوگ کو غلط ٹرول کرنے کی کوشش کرے تو یہاں پہ رہنمائی ہو جائے کہ بھائی یہ کوئی نکاح کے اوپر نکاح تھوڑی کیا ہے. پلیز آپ بیان کیجئے. ہم نے نکاح کے اوپر نکاح نہیں کیا, یہ ہماری وائف ہے اور ہماری شہزادی ہے. یہ ہر جگہ پہ میری شہزادی ہے انشاءاللہ. اور انہوں نے جو شادی کے لیے ہمیں کہا نا کہ میں نے شادی پہ جانا ہے, تو شادی کے جوڑے مہنگے تھے. تو جب مہنگے جوڑے نظر آئے تو میں نے کہا یار یہ اتنے مہنگے جوڑے آپ کے لے کے دوں, شادی کسی کی ہے, تو اتنے مہنگے جوڑے لینے ہیں, تو دلہن والے جوڑے لینے ہیں, تو پھر میں آپ سے شادی دوبارہ کرتا ہوں. تو پھر ہم نے یہ پلان بن گیا ایسے ہی, اور بیٹی کو بیچ میں شامل کیا. تو بیٹی نے ویڈیو بنائی, ہم نے تو رینڈم ویڈیو بنائی ہے, کوئی ایسی نہیں پلان کیا جی یہ ہوگا. تو ہم نے 3 دن کی ویڈیو بنائی, اپلوڈ کی, اور یہ جو برات کی ویڈیو تھی وہ ماشاءاللہ 10 ملین سے کراس کر کے 10.5 ملین پہ چلی گئی. تو ابھی تو وہ چل رہی ہے, ابھی 8 دن تو ہوئے شادی کو. دیکھ لیں, شادی کو 8 دن ہوئے, 8 بچے ہو گئے. ایک ہی بیٹی چار بچے 4 ہی ہیں. اچھا, 2 بیٹی ہیں 2 بیٹے ہیں. ماشاءاللہ. وہ سب شادی شدہ ہیں. اب یہ لڑکی اور یہ لڑکا پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں, مزے کر رہے ہیں. مجھے لگتا ہے آپ لوگوں نے نا یہ رسومات بھی اس لیے کی کیونکہ آپ لوگ چاہتے تھے کہ آپ کی شادی پہ دیکھیں نا, آپ کے بچوں نے تو اٹینڈ نہیں کی تھی. جو فنکشنز تھے,
جو خوشیاں تھیں, جو کپڑے تھے, جو پکچرز تھے, اگر البم کھولو اس میں آپ کے بچے ہی نہیں, آپ کے سب سے کلوز کون ہے؟ آپ کے اپنے بچے. آپ لوگوں نے تو اپنی اولادوں کو, اپنے بچوں کو اپنی شادی پہ بلایا کوئی نہیں تھا. اچھا کیا, دوبارہ فنکشن, دوبارہ شادی کر لی, بچوں نے اٹینڈ تو کیا. جی سبھی نے اٹینڈ کی ہے. اب میرے بچے بھی میرے ساتھ تھے, بیٹیاں بھی میرے ساتھ تھی, اور میرے داماد بھی میرے ساتھ تھے. سارے کے ساروں نے فل ہم نے اللہ گلا کیا. بلائیں نا, بیٹی کو بھی بلا لے ذرا, آواز دیں, ان کا نام پکاریں. کیا نام ہے؟ جی ضرور. ان کا نام ہے مہک. مہک آ جائے. پورا نام کیا ہے؟ مہک احسن. مہک احسن. آئیے جی, آئیے. السلام علیکم, کیسی ہے مہک؟ آپ تو یوٹیوبر بھی ہیں مجھے لگتا ہے. جی ہے, کب سے کر رہی ہیں آپ؟ تقریباً 1 ایئر ہو گیا. اچھا, تو کیسا لگا والد اور والدہ کی شادی اس طرح سے؟ بہت اچھا لگا ہے. ہاں, جب پورا سارے فنکشن کیا, سب کچھ کیا؟ ہاں, مہندی, بارات, ولیمہ سارا. تو کچھ اس میں کپڑے وپڑے آپ لوگوں نے بھی اپنے اپنے بنائے سارا؟ جی ظاہر سی بات ہے, جب ماما بابا کی شادی ہوگی تو پھر ہم تو پہلے تھے نہیں. ہاں, تو اب تو ہم تھے تو پھر اپنی خواہشیں پوری کرتے ہیں. تو ایک بات ہے, جب انکل کوئی آئیڈیا آیا تو آپ نے کہا نہیں اس عمر میں آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں, کیا پڑھی آپ لوگوں کو چھوڑیں. اب تو آئیڈیا ہی میں نے دیا تھا نا. اللہ, آئیڈیا ہی میں نے دیا تھا. تو آپ کی ہو گئی شادی؟ جی میری شادی ہوگی. تو اسی لیے آپ نے کہا کہ میری تو ہو گئی, اب آپ لوگ بھی. اچھا, تو دولہا دلہن والے کپڑے, چیزیں, سب کچھ. اب یہ اخراجات ہوتے ہیں اچھے خاصے, چیزیں وغیرہ, تو پھر وہ سب کچھ ویسے ہی ہوا ہے؟ کوئی آپ دوبارہ سے کوئی جہیز آپ کو لانا پڑا؟ کوئی بیٹے کو آپ نے بولا کہ بھائی جہیز کچھ نہیں لائی, آپ نے یہ سارے خرچے میرے ہی ہوئے. آپ ہی کیے ہوئے؟ سارے خرچے میرے کروائے. واہ. اور جہیز کو تو آپ برا سمجھتے ہیں, اس چکر میں پھر جو سارا کیا پانچا ہوا خرچہ کا آپ کا ہوا ہے نا. رشتہ داروں میں کس کس کو بلایا؟ میں نے ویڈیو بنانی تھی سوشل میڈیا پہ. اچھا, تو سوشل میڈیا کے اوپر ہم دونوں تھے. اچھا, ہم پہلے بھی ٹک ٹاک بنا رہے تھے, ٹھیک ہے, لوگ پیار کر رہے تھے. یہ مجھے کاجو بادام پستے کھلاتی ہے. جینون ہماری وہ 3.56 ملین پہ گئی ہے, 3.6 ملین پہ. تو ویسے ہی رینڈم ویڈیو بنائی اس لیے کہ یہ آئے ہمارے, ہم سونے لگے تھے, کمبل لیا ہوا ہے, کمبل اتار کے ہیلو اٹھو میں یہ لے کے آئی ہوں کاجو بادام. لایا تو میں ہی تھا لیکن انہوں نے آ کے آگے رکھے. تو میں نے کہا یار ایسا نہ کروں کہ چلو اس کی ویڈیو بنا لوں. نہ میں نے کنگھی بالوں پہ کی, نہ داڑھی پہ کی, میں نے رینڈم ویڈیو بنا دی کہ چلو یار یہ کاجو باداموں کی. وہ کاجو بادام میں صبح اٹھا تو وہ ملینوں میں جا رہی ہے. اور میں نے کہا یار یہ کیا ہو گیا, ہم تو ٹک ٹاکر نہیں ہیں, لیکن یہ تو ٹک ٹاک والوں نے میں پسند کر لیا. بات بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ سے جب اسلام نے بھی اجازت دی ہے, ٹھیک ہے نا, تو اب اتنے سالوں کے بعد بھی آپ نے شادی کی تو دوبارہ انہی سے؟ تو کیا یہ ہے ہی میری شہزادی, یہ مجھے پسند بہت ہے. مصیبت یہ ہے نہیں تو آپشن لوگ بہت پسند کرتے ہیں. میری بات سنیں نا, آپشن کا فائدہ کیوں نہیں اٹھایا آپ نے؟ ہے انکل آپ مجھے یہ بتا دیں کہ یہی آپ نے ادھر ہی اوکے کیوں کہا؟ اسلام میں نا جائز ہے 4 شادیاں, لیکن ضرورت کے درجے میں کسی کا بھلا کرنا ہو, کوئی بیوہ ہو. کیونکہ شادی کا حکم نہیں دیا ہے, شادی کی اجازت دی ہے. اجازت دی ہے تو وہ بھی اس عورت سے جس بیچاری کو اپنے لیے شوہر چاہیے. ہاں, کسی بیوہ سے, کسی مسکین سے, کسی مستحق سے, جس کے سر پہ کوئی سہارا نہ ہو. یس, کیا بات ہے. یہ بات ان کے تھرو اس لیے کہلوائی ہے کیونکہ جب میں کہتی ہوں تو بڑی ٹرول ہوتی ہوں. پچھلے رمضان یہ بات کی تھی میں نے, آج تک ٹرول ہو رہی ہوں. تو آج یہ بات ادھر اس لیے کہلوائی ہے, اب آپ کو سمجھ آئی. شادی جو ہے نا 4 شادیاں مردوں کو وہ حکم نہیں دیا گیا, صرف اجازت پہ ہے. اجازت ہے لیکن اجازت ان کے لیے ہے جو بیچاری بیوہ ہے, مسکین ہے. ایک بریک کے بعد ملتے ہیں, پھر ہم اور انکل سے اور آنٹی سے بات بھی کرتے ہیں, بیٹی بھی ساتھ ہے. بریک لیجیے گا. ناظرین, بٹ صاحب جو ہے نا ان کی پراپر شادی ہوئی, 300 کوئی تقریباً لوگ جو تھے ان کی بارات میں انہوں نے شرکت کیا. بائک کے اوپر ان کی جو ہے نا پوری بارات گئی ہے. مہندی کے بھی فنکشنز ہوئے ہیں. یہ دیکھیں بائک پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی ڈیفرنٹ اور مہنگی بائک ہے. یہ کوئی 25 لاکھ کی تو ہوگی ہے نا. کون سی بائک ہے یہ بولٹ بائک ہے, اتنی کی ہوگی ہے نا. ایسے ہی ہے. اچھا, آپ کی خریدی بھی اپنی ہے؟ اپنی ہے. ہاں, تو پھر نہیں, کرائے پہ نہیں لایا. کرائے پہ نہیں ہے نا. اچھا, اور یہ جو جوڑے وغیرہ ہیں اتنے مہنگے اور یہ سب کچھ یہ بھی آپ نے خود؟ جی. تو زیور کیا دیا آپ نے ان کو؟ زیور مہنگا بہت تھا. زیور مہنگا بہت تھا. یہ بس گفٹ میں دیا تھا انہوں نے نا, منہ دکھلائی.
منہ دکھائی دیا تھا افضال بٹ نام اپنا, گولڈ کا اپنا نام دے دیا. اچھا, اور وہ تو اپنی زندگی دے چکے ہیں آپ اپنے نام اور پہ. رنگ پہنائی تھی, رنگ بھی پہنائی, منہ دکھائی تھی, ہاں جی. منہ دکھائی پہ رنگ دی تھی. اچھا, اور کھانے میں مینیو کیا رکھا تھا؟ وہ تھا ایک دن تھا پالک اور دوسرے دن تھا باربیکیو تھا, چکن. ہاں, باربیکیو تھا, ہاں. پھر تیسرے دن مٹن تھا. تیسرے دن کا کون سا فنکشن تھا؟ ولیمہ. ولیمہ دوبارہ کیا ہے؟ ہاں جی. پہلی والا غلط ہو گیا تھا جو پہلے کیا تھا؟ نہیں نہیں, یہ لوگوں کو بتانا نہیں تھا کہ اچھا ہم انجوائے کر رہے ہیں. سو سوری, ہاں انجوائے کریں تو فنکشن بھی 3 ہونے تھے. تین ہونے چاہیے. اچھا, اب مجھے بتائیں ان میں سے ایک جوڑا جو ہے آپ نے وہ پہنا ہوا ہے جو مریم نواز جی کی بیٹی نے پہنا, آپ بتا رہی تھی, تو وہ اس کے بارے میں بتاتے ہیں, وہ کون سا والا, پنک والا یا نہیں جی, وہ گرین والا, گرین والا, مہندی کا, مہندی کا, وہ انہوں نے انہوں نے بھی مہندی بھی پہنا ہے. مہندی پہ پہنا ہوا ہے. ہاں, تو انہوں نے بھی پہنا, اور آپ کچھ بتا رہے تھے کہ آپ کی بھی میری شہزادی ہے, وہ ان کی شہزادی ہوگی بیٹی, یہ میری شہزادی ہے. واہ. تو میری بات سنیں, اتنی محبت آپ کو جو یہ ہمیں دکھ رہی ہے, یہ اصل میں واقعی ویسی ہے؟ میں ایک بات بتاؤں, ان کی میرے ساتھ ہوگی, میں نے ویسے ہی رینڈم کسی کو نمبر دیا لڑکی کو, وہ لوگ کہتے ہیں جی نمبر دے دے, تو بیٹی ہیں میری, اور میں نے ان کو نمبر دے دیا ان کے ساتھ. انہوں نے نمبر کیوں دیا, میں نے کبھی ویسے ہی دیا, رینڈم دیا کہ وہ بیٹی ہے, پیاری ہے, اچھی ہے, مجھ سے اچھی باتیں کر رہی ہے, میں اس کی باپ کی جگہ. یہ لڑائی کر دی انہوں نے, لڑائی کر کے میں دکان پہ چلا گیا. پھر پیچھے انہوں نے 2 گانے ڈیلیگیٹ کیے میرے لیے. کون سے وہ گانے بڑے زبردست تھے. کون کہ جب اللہ کے پاس جاؤں گی, میں تو آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتی, جب اللہ کے پاس جاؤں گی تو میں آپ سے اس سوال کا جواب دوں. اچھا, وہ اگلے جنم وچ اللہ ایسا کھیل. نہیں, آج کل بڑا ان ہے وہ گانا. اچھا, ہاں, تو وہ گانا سن کے سوال تے جواب ہوئے گا, ایسا ہے. اچھا ایسا ہے. تو میں تو وہاں پہ رو پڑا آگے جا کے. پھر ایک اور گانا آ گیا, پھر انہوں نے ویسے ہی گانا بھیجا, پھر میں رو پڑا. اور مجھے پتا چلا کہ میں ضرورت سے زیادہ پیار کرتا ہوں. اچھا, تو پھر میں نے فوری طور پہ میسج کیا کہ یار مجھے سوری, میں آپ سے معافی بھی مانگ لیتا ہوں, آپ سے جھگڑا نہیں کروں گا, آگے سے نمبر بھی کسی کو نہیں دوں گا. ابھی وہ نمبر کی ویلیو نہیں ہے, لیکن لوگ پیار کرتے ہیں اس لیے میں نمبر دے دیا. میں سمجھ گئی. ویسے آپ لوگ ہمارے لیے نا بٹ صاحب, میں بتاؤں, دونوں دولہا دلہن جو ہے نا لڑکا لڑکی ہیں, بالکل ینگ گرل اور بوائے جیسے, بالکل جیسے شادی ہوتی ہے نئے کپل کی, لڑکا لڑکی. تو ہنی مون کا کہاں پلان ہے, کہاں جا رہے ہیں گھومنے کے لیے؟ کشمیر جا رہے ہیں 4 فروری کو. 4 فروری کو کشمیر. ہاں, ابھی حالات ٹھیک ہوں گے علی رانا؟ جی حالات آج ہم نے منع کیا تھا, بتایا تھا اخلاق بھائی جا سکتے ہیں, بہتر ہو جائیں گے. ہاں ٹھیک ہے, میرے لیے بہتر ہے, اس لیے کہ پورا کشمیر ہمیں ویلکم کرے گا. وہاں کے جو وزیر ہیں, جو منسٹر ہیں, جو اچھے عہدوں والے ہیں, آئی جی ڈی آئی جی بھی ہمارے ویلکم میں ہوں گے. اچھا, وہ کیوں کہ ہم 5 فروری کا ایونٹ وہاں پہ کرتے ہیں ہر سال. کس چیز کا؟ بائکر جاتے ہیں نا, وہاں پہ زنجیر بنتی ہے کشمیریوں کے لیے 5 فروری. آپ بائکر بھی ہیں نا؟ جی بائکر ہیں, تو وہ ہمیں انوائٹ کرتے ہیں, تو پھر ہمیں وہ ویلکم بھی کرتے ہیں, ہمیں کھانے بھی کھلاتے ہیں. اور شادی حال جیسا ماحول ہوتا ہے وہاں پہ, بڑے سٹیج لگتے ہیں ہمارے لیے, تو پھر لوگ جانتے بھی ہیں اور پیار بھی کرتے ہیں. اور ویسے بھی نئی شادی کے ابھی آپ نے بڑے فنکشنز اور ایونٹس اور خاص طور پہ ڈنرز بک آنے, خاندان میں بھی لوگ بلا رہے ہوں گے, کھانے کی دعوتیں شروع ہوں گی. تو ایک ذرا یہاں پر بھی ہم لوگوں کے لیے, کیونکہ آپ کی فین فالوونگ ہے, لوگ پسند کرتے ہیں, ایک میرا مہندی کا گانا ہے, وہ سمجھے آپ کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا ہے میں نے, ذرا اپنی بیگم اور آپ ذرا ان کے لیے یہاں پہ تھوڑا سا پرفارم تو کریں. آئیے جی, کھڑے ہوں گے. اچھا تم بھی آ جاؤ, مہندی ہے اپنے ابو کی امی کی, میں بھی نبھا لوں ذرا کچھ. ہر لمحہ جو ہے نا وہ خوش رہنا چاہیے. ہاں, آپ کی زندگی میں بہتر ہے خوشی, ہے نا؟ ہاں نا, لوگوں کو چھوڑو, لوگ کیا کہتے ہیں, ہم تو زندہ دل لوگ ہیں, ہم زندگی کو انجوائے کریں گے. انہوں نے مر کے ہمارا سوال جواب دینا ہے, کوئی نہیں دینا, تو پھر ہم مریں گے, ہم سوال جواب کا جواب کریں گے. ابھی تو ہم خوش رہنا چاہتے ہیں, ہمیں خوش رہنے دو. تعریف اچھی لگتی ہے؟ جی تعریف اچھی کس کو نہیں لگتی. آپ کتنی پیاری لگ رہی ہیں, ابھی ابھی 16-17 سال کی عمر کی لگ رہی ہے لڑکی. دیکھا, او مائی بالکل گاڈ, ٹھیک ہے. آپ لوگ بھی لڑکا لڑکی لگ رہے ہیں, اس لیے تو میں بار بار کہی تھی کہ دیکھیں نا. اچھا, اور کبھی کبھی نا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی فیک تعریف کر رہا ہوتا ہے نا, تو پتہ چل جاتا ہے. آپ لوگ دل سے سچی تعریف کر رہے ہیں, پازیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں, بیٹی آپ کی اتنی اچھی ہے, پازیٹیو کانٹینٹ آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں, انٹرٹین بھی کر رہے ہیں. کتنے ڈپریشن شکار لوگ ہوں گے جن کو آپ لوگ جب
دونوں اس طرح کا کانٹینٹ بنا کے دکھاتے ہوں گے, تھوڑا سا خوش ہو جاتے ہوں گے, لائٹ موڈ پہ ہماری ویڈیو دکھائی جا رہی ہے اور لوگ بتا رہے ہیں کہ آپ کی ویڈیو, جب میری بیگم سے لڑائی ہوتی ہے تو میں آپ کی ویڈیو دکھاتا ہوں اور لوگوں کو بتاتا ہوں, اپنی بیگم کو کہتا ہوں یہ لوگ خوش رہ سکتے ہیں, ایک بڈھا اور ایک بڈھی, کوئی نہیں ہے بڈھا بڈھی, خبر ہے جو بولا آپ نے, تو یہ دو لوگ خوش رہ سکتے ہیں تو ہم دونوں بھی خوش رہ سکتے ہیں. اور کل کی بات ہے کہ ایک آدمی کہنے لگا براڈ پہ کہ میں نے بھی کمنٹ میں لکھا ہوا ہے, تو کہنے لگا کہ ہم نا آپ جیسے بننے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ سے زیادہ پیار کریں گے. میں نے کہا 100% زیادہ کرو بھائی, ہم جس لیول پہ ہیں ہم بہت اچھا کر رہے ہیں, آپ ہمارے سے بھی 100 گنا زیادہ کرو. اپنی بیگم سے پیار کرنا چاہیے, بیگمات سے پیار, اور بیگمات کو بھی چاہیے کہ ہسبینڈ کو اتنا تنگ کرے جتنا وہ بیچارہ برداشت کر لے. اس سے زیادہ تنگ کرتے تو وہ ہسبینڈ بھی پریشان ہوتا ہے, خود بھی پریشان ہوتا ہے. سنیں میری بات, یہ کتنی آپ کی کوئی باتیں مانتے ہیں؟ ساری تقریباً مانتے ہیں. ساری ٹوٹل ہے, ایک بھی ہے جو نہیں مانی جاتی, ان کی نہیں, ساری مان لی جاتی کھانے ہے. کون پکاتا ہے آپ کے لیے, پکاتی ہیں یا پھر گھر میں؟ ایک اور بات کروں, کیا؟ اس لیے کہ ابھی یہ دنیا دیکھ رہی ہے تو دنیا کو پتہ ہونا چاہیے. آپ اپنے دماغ سے پوچھ لیجئے, لوگ اپنے دماغ سے پوچھ لیں. جب بیگم اچھی ہوتی ہے نا اور خوش ہوتی ہے, وہ 5 منٹ میں کھانا تیار کر کے خامن کے سامنے رکھ دیتی ہے. بڑی بات کی آپ نے. ہاں, اور جب دماغ سے سیٹسفائی ہوتی ہے, انہوں نے کہا جی بازار سے کھانا کھانا ہے, ہم ریگولر بازار سے کھاتے ہیں, انجوائے کرنے کے لیے, اپنی ویڈیو بنانے کے لیے بازار جاتے ہیں, بھی کیا کھانا ہے آج, یہ کھانا ہے, یہ کھانا ہے, چلو ادھر چلتے ہیں. شکر الحمدللہ. لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بٹ صاحب اینے پیسے نہ خرچو, پیسے مک جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. اتنا spend اور پھر ان کو میں اپنی سٹوری بتاتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ کھانا کھانے جانا ہے باہر. میں نے کہا میرا موڈ نہیں ہے, تو لہٰذا مہربانی کریں کہ گھر میں کھانا پکا لیں. یقین کرو, سچ کہہ رہا ہوں, only 5 منٹ, 5 منٹ میں کوکنگ 2 روٹیاں سے کر لیتی ہیں. اور کھانا پکا کے, سالن پکا کے, کچے گوشت کو پکا کے 5 منٹ بعد میرے آگے کھانا تھا. واہ, یہ ریکارڈ ہے. خدمت تو بہت کر رہی ہیں. اصل میں آپ سے پیار کرتی ہیں, سچی مجھ سے پیار کرتی ہیں, اور مجھے کھینچ کے بھی بہت رکھا ہوا ہے, بہت زیادہ. چلے بنتا ہے نا, شوہر کبھی پانی پانی بھی نہیں, پانی بھی میں نے کبھی اٹھ کے نہیں لیا ہے. آپ بیٹھے بیٹھے لے لیا کریں پانی. نہیں, میں کہتا ہوں پانی پینا ہے, حاضر. اچھا, اس طرح کہتے ہیں. ایک دوسرے کو پیار سے کیا کہتے ہیں آپ؟ تو شہزادی کہتے ہیں, میری شہزادی ہے, یہ میری مٹھو بھی ہے, یہ میری بگو بھی ہے, بگو, یہ میری بلبل بھی ہے. آپ کیا کہتی ہیں؟ کچھ بھی, یہ کچھ بھی نہیں کہتی, آپ میں ہی کچھ نہیں کہتی. آج لائیو کہہ دیں, جو کچھ کہنا ہے پلیز کچھ تو کہہ دیں, غلط بات ہے. نہیں ہے تو میری جان ہی ہے. آج پہلی دفعہ کہا ہے, آج پہلی دفعہ کہا یہ ہے. وہ والا تو نہیں, تو تو میری جان ہے, تو تو میری, تو تو پاکستان ہے, یہ وہ تو نہیں, یہ وہ والا جان نہیں چاہیے. ہاں, بہت شکریہ آپ لوگوں کی تشریف آوری کا. آپ لوگوں کی جوڑی اسی طرح سلامت رہے, ایسی خوش رہیں, آپ کے بچے آپ کی اسی طرح خوشیاں دیکھ کے ہمیشہ شرکت کریں آپ کی خوشیوں میں, اور آپ لوگوں کو دیکھ کے دنیا سیکھے. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, تشریف آوری کا. ایک پازیٹیو انرجی کے ساتھ اس شو کو ختم کرتے ہیں. منڈے کو آپ کے ساتھ ہم ملاقات کریں گے, اور اگین جو ان کو دیکھتا ہے تو ٹرول کرنے کے بجائے دعائیں دیا کریں. بڑے پیارے کپل ہیں, اچھے شریف اچھے لوگ ہیں, اچھا کانٹینٹ بناتے ہیں, فالو بھی کریں. اللہ حافظ.